رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں خصوصی پروگرام رمضان علم ہے۔ اس ہم جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم مختلف ٹاپکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو انسپریشنل سٹوری سے ملواتے ہیں، ایجوکیشنسٹ سے، ریلیجس اسکالر سے، اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے قاسم علی شاہ صاحب سے، جو موٹیویٹ کرتے ہیں یوتھ کو اور تمام دیکھنے والوں کو، جو مایوسی کے جسے کہتے ہیں نا، بالکل ایک وقت آتا ہے زندگی میں کہ آپ ہر چیز سے مایوس ہو جاتے ہیں، مگر جس طرح سے آپ دلدل سے لوگوں کو نکال کے باہر کرتے ہیں اور پھر ایک زندگی کی امید دیتے ہیں، یہی کوشش ہے اس فاؤنڈیشن کی، یہی کوشش ہے اس پروگرام کی، اور یہی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی پر امید زندگی گزاریں، جتنا علم حاصل کر کے اس کو عمل میں لے کر آئیں، اتنی بہترین زندگی گزرتی ہے، اور اسی عزم کے ساتھ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں قاری رفیع الدین سیالوی صاحب سے گزارش کروں گی کہ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادہ، هو هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملک القدوس السلام، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما يشركون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔
صدق اللہ العظیم۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ جی اب میں درخواست کروں گی خادم حسین صاحب سے کہ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری۔ اور کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، اور میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، اور یہ میرے جینے کا دار و مدار آپ سے ہے، یہ میرے جینے کا دار و مدار آپ
آپ سے ہے اور میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات. رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. رمضان علم ہے. رمضان کے میں یہ جو علم کے فوارے میں یہ کہوں گی کہ ہر طرف سے جو پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، علم ہر طرف سے آپ کو ملتا نظر آتا ہے، اور اس میں تھوڑا سا نا انسان لالچی بھی ہو جاتا ہے کہ جو مل رہا ہے بس سمیٹ لیں تاکہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارا جا سکے. ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے اور آپ کے بہت ہی پیارے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے ایک میں اگر یہ کہوں رہبر ہیں، گائیڈ ہیں، ہادی ہیں یوتھ کے لیے، تمام دیکھنے والوں کے لیے. قاسم علی شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر. اچھا جی، آج کا جو ٹاپک ہے نا شاہ صاحب وہ بہت ہی اہم ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا. شیلونیس، جو آج کل ہم سب کچھ ہونے کے باوجود کھوکھلے سے ہو گئے ہیں اندر، یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ بڑا اہم موضوع ہے بہن. اصل میں دیکھیے، انسان جو ہے وہ آنکھ دیکھے کو مانتا ہے، کان سنے کو مانتا ہے، محسوس ہوئے کو مانتا ہے. وہ چیزیں جو 5 حصوں میں آتی ہیں، 5 حصے اسے محسوس کرتی ہیں، اسے ٹریس کر لیتی ہیں، سکین کر لیتی ہیں، اس کو مانتا ہے. انسان کبھی کبھی بھول جاتا ہے کہ یہ 5 حصے جو ساری سینسز ہیں جن کی بیس پہ ہم پوری زندگی گزارتے ہیں اور ان سے انفارمیشن اور ڈیٹا لے کے آخر کار کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ لائف میں گھاٹا کیا ہے، نقصان کیا ہے، نفع کیا ہے، فائدہ کہاں پر ہے، کہاں قدم رکھنا ہے، کہاں قدم نہیں رکھنا. دنیا، زندگی اور یہ بالخصوص ہماری زندگی اس کے علاوہ بھی ہے. اب وہ اس کے علاوہ کیا ہے؟ بہت کچھ ایسا ہے جو ٹینجیبل نہیں ہے، انٹینجیبل ہے. ٹینجیبل بیسک بات بتا دوں، کئی لوگوں کو یہ ٹرم سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی. جو دکھ رہا ہے صرف وہی نہیں ہے، جو نہیں دکھ رہا وہ بھی ہے. مثلا وہ بہت زیادہ ہے. غیب تو بہت زیادہ ہے. یہ جو کیا ہے غیب پہ ایمان، غیب کیا ہے؟ جو نہیں دکھ رہا. یعنی کتنی خوبصورت ٹرم ہے، انٹینجیبل پہ ایمان. وہ غیب کیا؟ لائک فرشتے نہیں دکھ رہے آپ کو، لائک آپ کو باقی مخلوقات ہیں جن نہیں دکھ رہے. آپ دیکھیے، آپ کو برکت نہیں دکھ رہی، دکھ نہیں رہی، محسوس ہوتی ہے. آپ کو فضل، کرم، رحمت، پیار، یہ کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے، محسوس ہونے والی بات. تو آپ اس جو غیب ہے، جو نہیں دکھ رہا، اب پھر قیامت ہے، پھر آخرت ہے، پھر اس کے بعد کا وقت ہے، پھر مستقبل ہے، یہ سب چیزیں آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اس کو محسوس کر سکتے ہیں، تخیل کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. اپنے آنے والے کل کو صرف اور صرف آپ امیجنیشن کے ذریعے تھوڑا سا محسوس کر سکتے ہیں. اب یہ بھی ہے، یعنی جو نہیں ہے وہ بھی اصل میں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں جو ہے وہی ہے جو ہماری اس 5 سینسز کے ذریعے ڈیٹا جا رہا ہے. ہم وہ بھی ہیں جو اس ڈیٹے میں نہیں آ رہا. مثلا وہ آوازیں جو کان نہیں سن رہا، وہ آوازیں بھی آوازیں ہیں. جو آنکھ نظارے نہیں دیکھ رہا، وہ نظارے بھی نظارے ہیں. وہ تمام چیزیں جو محسوس نہیں ہو رہی اور ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید وہ نہیں ہیں، وہ بھی ہیں. اب ہوتا کیا ہے؟ انسان کے اندر کا لوب، جسے لالچ کہتے ہیں، جسے لسٹ کہتے ہیں، وہ ہر اس چیز کو اکٹھا کرتا ہے جو دکھ سکتی ہے. ہر اس چیز کو سمیٹنا چاہتا ہے جو ٹینجیبل ہے. اس کو میٹیریل کہہ دیں، اس کو میٹیریلسٹک اپروچ کہہ دیں، اس کو مادیت پرستی کہہ دیں، اسے انسان کا مادے کے ساتھ ایک سفر کہہ لیں. یہ سفر اتنا چھوٹا محدود ہے کہ انسان مادے کی مقدار جتنی مرضی جمع کر لے، یہ سفر جیسے ہی آخری سانس آتا ہے، اس زندگی کے ساتھ یہ سفر ختم ہو جاتا ہے. اور ختم ہونے کے بعد آپ محتاج ہو جاتے ہیں ان سب کے جنہوں نے 4 کندھوں پہ سوار کرنا ہے، 4 پائی پہ ڈالنا ہے اور آپ کو قبر میں ڈال کے مٹی ڈال دینی ہے. اچھا، اب وہ انٹینجیبل
جو آنکھ سے نہیں دکھ رہا، اگر کسی نے وہ اکٹھا کیا ہے تو آپ کو اس میں کھوکھلاپن محسوس نہیں ہوگا. وہ سب کے سب جو آج مجھے سن رہے ہیں، ذرا سوچئے کہ اگر اشیاء بڑھ گئی ہیں، چیزیں بڑھ گئی ہیں، گھر کا سائز بڑا ہو گیا، گاڑیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، مال و متاع زیادہ ہو گیا، طاقت اختیار پاور بڑھ گئی ہے، عہدے سب چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، لیکن آپ کے اندر خلا آ گیا، کھوکھلا پن آ گیا. کہاں سے آ گیا؟ اس کی وجہ جو اکٹھا کیا وہی آنا تھا. وہ سب کچھ آنے کے بعد آپ نے سکون کو تلاش ہی نہیں کیا، آپ نے اطمینان کو تلاش ہی نہیں کیا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بڑا جذباتی منظر تھا، میں آپ جب اس سیٹ پہ آنے لگا تھا تو ایک ماں میرے پاس آ گئی. اس نے ٹائم لیا ہوا تھا کسی سورس سے، تو میں نے دیکھا کہ وہ آ تو چکی ہے، لیکن میرے آفس میں کیونکہ کیمرے لگے تو میں نے کیمرے میں دیکھا کہ میری جو مین گیٹ ہے جہاں گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، اس گیٹ پہ اس کا بچہ زمین پہ لیٹ گیا، 6 سال کا بچہ. وہ 6 سال کا بچہ جو لیٹنی لے رہا ہے، تو اندر اطلاع آئی مجھ تک کہ وہ ماں کہتی ہے کہ شاہ صاحب یہیں آ جائے، میں آپ تک نہیں پہنچ پا رہی، یہ بچہ اندر آنے کو تیار نہیں ہے. تو میں نے کہا شاید اسے کوئی ڈر ہے، شاید اس کو کوئی خطرہ ہے، شاید اس کو کوئی خدشہ ہے کہ وہ اندر نہیں آنا چاہتا. میں باہر گیا، اور باہر گیا تو ایک نظر میں میں بھانپ گیا کہ پرابلم کیا ہے. اس بچے کو آٹزم تھا، اس بچے کو ADHD تھا. اب میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی اولاد اللہ کو پیاری ہو جائے، وہ ایک بار کی تکلیف ہے، بہت بڑی تکلیف ہے. اگر آپ کے بچے کو آٹزم ہے، نفسیاتی عارضہ ہے، آپ ایک ویجیٹیبل پال رہے ہیں جو آپ کی آواز کو نہیں سن رہی، جو ہوا کو دیکھ رہی ہے، آسمان کو دیکھ رہی ہے، جس کی توجہ کہاں پر ہے، جس کا دھیان کہاں پر ہے. ایک جسم ہے جس کو آپ پال رہے ہیں، وہ ذہنی توازن جس کے ذریعے زندگی گزارنی ہے، سڑک کراس کرنی ہے، قدم اٹھانا ہے، پوری کی پوری پہاڑ جتنی زندگی. ایک لمحے کے لیے بہن آپ اور میں سوچیں، ہم جو نارمل ہیں، ہمیں کبھی کبھی اپنی زندگی پہاڑ لگتی ہے، لگ سکتی ہے، جس کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں، آٹزم کا شکار ہے، اس کا بوجھ اس پہ نہیں ہے، ارد گرد کے ہر شخص پہ بوجھ ہے. اور میں نے فوری طور پہ اس بہن کو کہا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں تم ایک ورکنگ وومن ہو. اس نے میری طرف دیکھا، آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا میں گارنٹی سے کہتا ہوں تمہارا ہسبینڈ بھی ورکنگ، شدید مصروف ہوگا زندگی میں. اس نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں کہا جب تک اپنے بچے کو اس سیل فون کے عذاب کے حوالے نہ کیا جائے، یہ عذاب آٹزم کی شکل میں کنورٹ نہیں ہوتا. یہ آٹزم کی شکل تب اختیار ہوتی ہے جب بچے کے ہاتھ نہیں کسی نے پکڑے ہوتے، جب بچے کو دنیا کی بیسٹ کمپنی ماں نہیں ملی ہوتی، جب آپ ہر وقت آرے لگانے کے لیے سیل فون دیتے ہیں، آپ اس کو ٹی وی کارٹون لگا کے دے دیتے ہیں. سب سے بڑا ظلم اور ستم ہوتا ہے، اس کے سارے سافٹ ویئر خراب ہو جاتے ہیں. وہ ماں کی کمپنی جو ملنی چاہیے وقت پہ پھر نہ ملے ہمیں. آج ہم ماں سے محبت تو نہیں ختم کر سکتے، لیکن محتاجی نہیں ہے بہن آپ کی، میری محتاجی نہیں ہے ماں سے. میں محتاج ہوں دعاؤں کا، لیکن میری کھانا کھانے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، جاگنے کی، زندگی کے فیصلوں کرنے کی محتاجی نہیں ہے. لیکن جب محتاجی کا دور تھا، آپ نے بچے کو اپنا ساتھ نہ دیا. جب ساتھ نہ ملا تو کیا ہوگا؟ وہ بچہ ایک شدید بڑے کھوکھلے پن کا شکار ہوگا. یہ ساری جتنے ذہنی عارضے ہیں، یہ جتنے مسئلے ہیں، یہ سب کے سب کھوکھلے پن. یہ کھوکھلے پن خدا نہ خواستہ بڑوں کو ملیں تو ہم کہتے ہیں گمسم رہتا ہے، ہم کہتے ہیں موڈ سوئنگ ہے، ہم کہتے ہیں یہ عجیب سا ہے، ہم دیکھتے ہیں شادی کے فنکشن میں اداس بیٹھا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں ڈھولک ہو رہی ہے رو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر رونا چاہیے تھا یہ ہنس رہا ہے. لیکن یہ جب بچے کو ملتا ہے کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے، کتنا بڑا ستم ہوتا ہے. یقین کیجئے بہن، میرا وہی ٹوٹکا جس پہ ہم کبھی ٹی وی کر چکے ہیں بات، اس پہ ایک پروگرام کر چکے ہیں، اس بچے کو میں نے اٹھایا، گلے لگا لیا، ہاتھ نہیں آ رہا تھا، اس کو چوما، اس کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بالوں کو سہلایا، اس کو میں نے ساتھ لگا کے بھیجا اور اس کو محسوس کرایا کہ اس کا کوئی ہے. میرا تو کوئی تعلق نہیں تھا. 30 منٹ کا تعلق ہوتا ہے، ایک کلائنٹ کا تعلق کوئی تعلق ہوتا ہے، ایک معالج اور مریض کا تعلق ہوتا ہے. جس پیٹ میں وہ پلتا رہا، وہ کہاں تھی اس وقت جب وہ اپنے سیل فون کو یا کسی ڈیوائس کو اس کے حوالے کر کے آفس چلی جاتی تھی اور پورا دن وہ مختلف ویڈیوز دیکھ رہا ہے. وہ ایک ایسی دنیا میں چلا گیا جو اصل میں ہے ہی نہیں. دیکھیں ریالٹی میں تو بیج لگتا ہے، کومپل پھوٹتی ہے، کومپل ایک پودے کی شکل اختیار کر، پودا درخت بنتا ہے، پھر پھل لگتا ہے، صدیاں لگ جاتی ہیں. اس موبائل پہ تو بٹن دبانے سے بیج کنورٹ ہو جاتا ہے پھل میں. لائف کی سپیڈ تو یہ نہیں ہے. آپ نے اس کی سپیڈ اتنی تیز کر دی، اتنی تیز سپیڈ کر دی کہ وہ بولے تو سمجھ نہیں آتی، وہ سننا چاہے تو سن نہیں سکتا،
وہ ریلیٹ کرنا چاہے تو ریلیٹ نہیں کرتا. میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ آج بات بتا رہا ہوں. ہم مادیت پرستی میں یہ ایک بندے کی تنخواہ جو کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور یہ جو ہم گھر کی چھت ڈالنا چاہ رہے ہیں, یہ جو موٹر سائیکل کو ہم گاڑی کرنا چاہ رہے ہیں, مہربانی کر کے خدا کے لیے یہ اللہ نے جو مہربانیاں کی ہیں ان کو سنبھال لیجئے. یہ اولاد دی ہے, ان کو سنبھال لیجئے. یہ کھوکھلا پن نہ ان کو دیجئے. تو کھوکھلا پن ہر اس شخص کے حصے میں آتا ہے جس کی پریورٹی میں سکون نہیں ہے, جس کی پریورٹی میں رشتے نہیں ہیں. کیونکہ میں گزارش کر چکا ہوں کہ خوشی رشتوں میں پڑی ہے, سکون رشتوں میں پڑا. یہ سب چیزیں جو آرگینک موٹیویشن, ہم وہ نجم مزاری صاحب آتے ہیں نا تو آرگینک کی بات کرتے ہیں. رشتے آرگینک ہوتے ہیں. پیار پیسے دے کے نہیں لیا جا سکتا. دنیا میں جب بھی کسی کو آپ بڑی معذرت کے ساتھ یہ گزارش کروں گا ہائر کرتے ہیں کسی سروس کے لیے, وہ آپ کے پیر دبا دیتا ہے, پیار نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. آپ کسی سے کہتے ہیں میرے سر کی چمپی کر دو, وہ چمپی اور ایک لاڈلی بہن جو سر پہ تیل ڈال کے یا ماں سر پہ تیل ڈال کے پتر کے سر کو دبا دیتی ہے کبھی, وہ چمپی اور وہ جو ایک محبت ہے اس میں, وہ دنیا میں کہیں سے نہیں مل سکتا. تو اس کا مطلب ہے اپنی بیسک ویلیو سے اور بالخصوص رشتوں سے دوری باعث ہے ہمارے شیلو ہو جانے کا 100%. میں کہتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا کانسنٹریشن سپین ہے, جس کو مائنڈ فلنس کہتے ہیں. میں آپ کو بڑے راز کی بات بتاؤں, اس کے بڑھانے کا بہترین طریقہ 5 نمازیں ہیں. اچھا. آپ وضو کر کے نماز پڑھیے, آپ پوری اٹینشن کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کانشیس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیے. آپ کے اندر کی بیٹری فل ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے وہ موبائل چارجنگ پہ لگا ہوتا ہے نا, ایسے ایسے کر کے بڑھتے آپ کے اندر کی بیٹری خود چارج ہوگی. ہم اپنا اور اپنے رب کے تعلق کو کہیں ختم کر دیتے ہیں, ہم اپنوں سے تعلق کو ختم کر دیتے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے جو مجھے سن رہے ہیں پتہ نہیں کتنے عرصے سے گیلے گھاس پہ ننگے پاؤں نہیں چلے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے رات کو تارے نہیں گنے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے آخری بار 14ویں کا چاند پتہ نہیں کتنے سال پہلے دیکھا تھا. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے موسم بدلتے ہیں, ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ بہار سے خزاں آ گئی, گرمی سے سردی آ گئی, یہ سردی جھاڑا ختم ہو گیا, اب اپریل کا مہینہ جا رہا ہے. ہم سوچتے نہیں ہیں. یہ ساری دنیا کے رد و بدل کو جو نہیں دیکھ رہا, وہ رد و بدل جو نہیں دیکھ رہا بڑی تکلیف میں ہے. بالکل صحیح. وہ مادیت پرستی کا شکار ہو گیا, کھوکھلے پن کا شکار ہو گیا. تو کبھی کبھی اپنے آبائی گھر, آبائی اسکول, آبائی علاقے میں بھی جانا چاہیے. وہ آپ نے اس دن کچھ عرصہ پہلے نا وہ تذکرہ کیا تھا کہ 3.5 سال کا میرا بچہ ہے, اس کے ساتھ میں لیٹ کے تو تارے گن رہا تھا اور وہ سارا. تو یہ کنیکٹیوٹی جو ہے یہ آپ کو فل فلنگ یہ سارا. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان فرمایا. اور واقعی یہ جو خالق اور مخلوق کا جو تعلق ہے نا, جتنی کنیکٹیوٹی ہوگی آپ کی اپنے خالق سے, اپنے رب کے ساتھ, اور جتنی کنیکٹیوٹی ہوگی کہ جن کے لیے آپ دنیاوی رب ہیں یعنی پالنے والے ہیں, یعنی آپ کی ماں ہے, آپ کے والد ہیں, یہ جب مائیں سمجھ جائیں گی نا اپنا کنٹریبیوشن, مائیں سمجھ جائیں گی کہ ان کے کیا فرائض ہیں, تو پھر یہ اپنی سوسائٹی میں یہ شیلو پن اور یہ جو کھوکھلا پن ہے یہ نظر انشاءاللہ نہیں آئے گا. اسی پیغام کے ساتھ رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے آفٹر دا بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات ہمارے سیگمنٹ میں, جس میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے ہمارے ریلیجس اسکالر سے. آج جو ہمارے ساتھ ریلیجس اسکالر ہیں ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب, مدلل گفتگو فرماتے ہیں, خوبصورتی سے اپنی بات کو سمجھاتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. آج اس حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور سمجھنے جا رہے ہیں وہ مہینہ جو مہینہ ہے ہی صبر کا. اور یہ صبر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو جتنا نظر آنا چاہیے لوگوں میں اتنا کم دکھائی دیتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے, اور پھر یہ ہے کیا صبر, اور کس طرح ہمیں اس مہینے سے مستفید ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں میں اس ایٹریبیوٹ کو, اس وصف کو شامل کرنا ہے, اس حوالے سے گفتگو ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب صبر اور استقامت یہ بڑی بیسک چیز ہے, پچھلے کئی سالوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. یہ چاہنے کے باوجود کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس لیے نہیں ہو پاتا کہ ہم اس کو صرف چاہتے ہیں, اس کو اپناتے نہیں ہیں, کرتے نہیں ہیں. یہ چاہنے کی چیز نہیں ہے, یہ کرنے کی چیز ہے. اچھا. یہیں یہ سب سے بڑا فرق یہیں پہ آ جاتا ہے
کہ میں بھی بہت کچھ چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر بندہ بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ اس کو کرنے اور پھر اس کے کرنے کے جو تقاضے ہیں کیا ان کو پورا کرنے کے لیے ایگری ہے کہ نہیں ہے۔ میں ایک گاڑی لیتا ہوں، میری خواہش ہے اگر میرے پاس پیسے ہوں گے پھر میں گاڑی چلا سکوں گا، پھر مجھے گاڑی کی بیسک مینجمنٹ آتی ہوگی، پھر مجھے ٹریفک سگنلز کا پتہ ہوگا، میں نے کیسے موڑنی ہے، گاڑی چلانی کیسی ہے، تو گویا گاڑی ایک خواہش ہے، اس کے کئی لوازمات ہیں۔ ایک عام خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں اگر اس کے جملہ لوازمات کو پورا نہیں کرتا تو میں خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، اور اگر میں بغیر لوازمات کے گاڑی لے کے اپنی خواہش پوری کر لوں گا تو اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ جان بھی جا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سے ہم سب اپنی اپنی زندگی میں آج کل بالخصوص یہ جو دور ہے فاسٹ فوڈ کا، اس میں ہر کسی کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے لوز ہو جائے ویٹ۔ ہزار ہم نے اپنے ڈائٹ چارٹس جو ہیں سراہنے رکھے ہوتے ہیں، مگر کیونکہ چاہتے ہیں صرف اور کوشش نہیں کرتے اور عملاً نہیں کرتے تو کچھ نہیں ہو پاتا۔ تو لہٰذا صبر کرنے کی چیز ہے، رائٹ، صبر کرنے کی چیز ہے۔ آپ بیئر کریں گے اپنے دل پر، اپنے دماغ پر، اپنے نفس پر، ہم وہ بیئر نہیں کرتے۔ اچھا، اور دوسرا صبر ایک مستقل مزاجی کی چیز ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ایک مہینہ، ایک دن، 4 دن صبر کی، ہم اوور دا نائٹ نیک متقی ہونا چاہتے ہیں، اوور دا نائٹ کمپیٹنٹ ہونا چاہتے ہیں، اوور دا نائٹ ہم سب کچھ چاہتے ہیں۔ اجلت آ گئی نا طبیعت میں، لیکن انسان کی جو فطری ساخت ہے اس میں اجلت نہیں ہے۔ ٹھیک، کائنات میں اندر جو قانون نشو و نما اور قانون عروج و زوال ہے اس میں اجلت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ 1 کروڑ روپے کا درخت لیں گے، بیج لیں گے، وہ بھی 4 سالوں بعد بڑا ہوگا، آپ 2 روپے کا لیں گے وہ بھی 4 سالوں بعد بڑا ہوگا۔ اچھا، ایک غریب کی ریڑھی والے کا بچہ ہے وہ بھی 30 سال 25 سال میں جوان ہوگا، 1 کروڑ پتی کا بچہ وہ بھی 25 سال میں جوان ہوگا۔ بالکل صحیح۔ تو ایک قانون، کوئی ایسی گولی نہیں دے سکتے جس سے ایک قانون نشو و نما جاری و ساری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس قانون کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہے اور پھر یو ہیو ٹو گرو۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل کیا تھا؟ یہ بخاری میں حدیث پاک، مسلم میں بھی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے بڑی خوبصورت، آپ نے فرمایا ہر اچھا عمل حضور کو پسند تھا، لیکن وہ عمل پسند تھا جو ہمیشہ کیا جائے، مستقل مزاج کے، مستقل مزاج، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ ٹھیک، تو تھوڑا، یا ہمارے ہاں تھوڑی یا زیادہ کا مزاج ہے، میں نے اتنا کر لیا، یہ میٹر نہیں کرتا۔ رائٹ، انسان کی فطری ساخت پر عبادات اثر انداز نہیں ہوتی۔ پتہ کیوں؟ میری چھوٹی سی کتاب بھی ہے، ہماری نمازیں بے اثر کیوں، اس میں نے اس نقطے پر بات کی۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ ہماری فطری ساخت ایسی ہے کہ یہ مستقلاً ایک عمل کرتے کرتے جو ہمارے نفس کو بیئر کرنا پڑے اور اس پر شاق گزرے، اس کے اثرات شخصیت قبول کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے وہ آزمائش والی بات کی تھی کہ آپ ایک چیز کو کر کے پھر وہ آپ کے لیے مشکل ہی نہیں، اس پر وہ آزمائش کا فلسفہ اس پر بھی صادق آتا ہے، چونکہ آزمائش پر ہی صبر ہونا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو لہٰذا آپ جب ایک چیز کو کئی بار بیئر کریں گے، ہماری فطری ساخت ایسی ہے کہ وہ اس مستقل مزاجی کے بعد اثر قبول کرتی ہے۔ 2-4 راتوں کی عبادت سے بندہ نیک ہوتا ہے، فطرت انسالے نہیں بنتی۔ بالکل صحیح۔ اور نہ 1 رات 4 راتیں پڑھ کے آپ امتحان میں تو نمبر لے سکتے ہیں، آپ باصلاحیت نہیں بن سکتے۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ تو لہٰذا اس فطرت اور اس قانون فطری قوانین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ہمارے بہت سارے مذہبی مسائل جو ہیں وہ اس فطری قوانین سے غیر ہم آہنگی کی بنیاد پہ ایک ہم نے غیر معقول تصور دین گھڑ کے رکھ لیا اپنے پاس، صحیح، جو قرآن اور سنت کی بنیادی تعلیمات کے منافی ہے، اس کے متضاد ہے، اس کے خلاف ہے۔ ٹھیک۔ سمجھے؟ اچھا، صبر کہتے ہیں مختلف اقسام ہوتی ہیں صبر کی یا ایک ہی ٹائپ کی؟ نہیں، صبر خیر ہر ایک کو مختلف قسم ہوتی ہے۔ کیوں؟ صبر دیکھیے، صبر کی تو 1000 قسمیں ہو سکتی ہیں، ہر بندے کا صبر اس کی مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بات لوگ نہیں کرتے، میں کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، مجھے معلوم ہے کہ میری شخصیت کی خامیاں کیا ہیں، ٹھیک ہے، ہر بندے کو معلوم ہے، تو آپ نے اپنی خامیوں کو اوور کم کرنے کے لیے اس نوعیت کا صبر درکار ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ کتابوں سے آپ کو صبر کا بنیادی تصور اخذ کرنا ہے۔ صحیح۔ یہی تو ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ آپ بنیادی قرآن و سنت سے تصور لیں اور اس کو امپلیمنٹ آپ نے، یو ہیو ٹو امپلیمنٹ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے مثلا میں نماز ترک نہیں کرتا، تو اب میں نماز والی وعیدیں پڑھتا جاؤں اور خوش ہوتا جاؤں، بھائی میری جو اپنی خامیاں ہیں میں نے تو ان کو اوور کم کرنا۔ آئی انڈرسٹینڈ، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے کی اپنی خامیاں اس نے اوور کرنا۔ تو لہٰذا تصور، بنیادی صبر کا تصور یہ ہے کہ وہ چیز جو خامی ہمارے اندر موجود ہے، اس خامی کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے آپ کو جو چیز بیئر کرنی پڑتی ہے، جو مشکل ہے، جو ہرڈل آ رہی ہے، جو مزاحمت ہے، اس پر صبر کرنا، یہ صبر ہے۔ اچھا، اب تقسیم میں جائیں تو صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک وہ جن امور کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کو کرنے پر جو مشکلات آتی ہیں ان پر صبر۔ ٹھیک ہو گیا۔ نماز کا حکم ہے، صحیح، آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، تکلیف ہے تو جناب سارا پرفارم کرنا۔
ہر آپ کو حرام سے رکنا ہے، حلال کھانا پڑتا ہے، حلال کے لیے کئی مشکلات ہیں، اس پر صبر. رشتوں آپ کو جائز رشتے نبھانے ہیں، ان میں آپ کو کتنی تکالیف آتی ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا تھا، اس پر صبر. یہ صبر کی وہ قسم ہے جو ایک قسم ہے، یعنی جو اللہ نے اوامر اس کو کہتے ہیں، اوامر پر صبر. دوسرا ہے نواہی پر صبر، ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ نے روکا ہے اور آپ کا کوئی مفاد اس سے وابستہ ہے، اس سے رکنے پر صبر. اچھا، یہ دوسری قسم. ٹھیک ہو گیا. مثلا اللہ نے فرمایا کہ یعنی ایک کام وہ جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے مگر اس میں اس کے راستے میں مشکلات آ رہی ہیں، اس پہ صبر. ایک یہ جس سے روکا ہے مگر وہ ہمارے فائدے کا اور ہماری خواہشات اس میں، اس کو ترک کرنے پر صبر. اوکے. دوسری آپ کسی سے فزیکل ریلیشن نہیں بنا سکتے ناجائز، آپ حرام میسر بھی ہے مال کھا نہیں سکتے، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یعنی یہ پورا ایک کیٹیگری. آپ غیبت، چغلی، زبان کے حوالے سے، کانوں کے حوالے سے، آنکھوں کے حوالے سے، یعنی یہ پورے وجود پر امپلیمنٹ کرنا. بالکل ٹھیک. دوسری قسم یہ ہوگی جس سے روکا ہے وہ نہیں کرنا. ٹھیک. تیسری قسم صبر کی وہ ہے جو امور تقدیر ہیں. اچھا. جس میں کرنے یا نہ کرنے کا دخل نہیں ہے. اوکے. کسی کی وفات ہو گئی قریبی کی، یعنی وہ امور ہیں جو بیماری کوئی ایسی آ گئی، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی آفت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جو کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ امور تقدیریہ میں سے، ان پر صبر. بالکل ٹھیک. یہ تین ہے صبر کی اساسی اور بنیادی قسمیں. اس کے علاوہ اس کی جزوی تفصیلات. ٹھیک. ایک صبر کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گی. ایک صبر ہوتا ہے کہ جو انسان خود ہی سے نا وہ بن جاتا ہے، مطلب کہتے ہیں میں بڑا صبر کتنا، مطلب یہ کہ ایک کچھ عورتوں میں بالخصوص یہ زیادہ پایا جاتا ہے کہ میں نے بڑی صبر کیا. اچھا، اگر تو کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے تو کیا اس کے اوپر خاموش رہنے کو بھی اکثر لوگ صبر کا نام دیتے ہیں؟ اس کے حوالے سے کیا فرمائیے؟ نہیں، یہ تو جہالت ہے، یہ تو صبر نہیں. صحیح. اب آپ نے ظلم کے خلاف، حضور نے فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو واضح ہے کہ اس کا ساتھ دیں، تو ظالم کی مدد کیا؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روکو. صحیح. اور پھر مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کسی کو غلط کرتے دیکھے ہو تو پھر اس کو ہاتھ سے روکو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی طاقت نہیں ہاتھ سے روکنے کی تو پھر زبان سے روکو. اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو پھر اس کو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. لہٰذا آپ کبھی بھی ظلم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. صحیح. ڈاکٹر علی شریعتی ایران کے ایک بہت بڑے فاضل ہیں، مجھے بڑے پسند ہیں، فوت ہو گئی تھی. تو ان کا ایک جملہ ہے، وہ جملہ بہت کمال ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے محراب میں ہیں یا کسی طوائف کے کوٹھے پہ ہیں. واہ 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 واہ. تاریخ کو اس سے غرض نہیں ہے، فرق نہیں پڑتا. فرق یہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو امام حسین کے ساتھ اکثر قراء تھے جو امام کے مخالف تھے، نمازی تھے، تو کہاں گیا وہ سب؟ فتوے دیے ہوئے تھے، وہ ختم ہو گیا سب کچھ نا. کیوں؟ کیونکہ وہ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. تو لہٰذا حق کے ساتھ کھڑا ہونا اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، یہ تو بھائی بنیادی دین، یہی تو ہمارے ہاں دینی تصورات کے ناقص ہیں. اور ہمارے دین کو نامرد دین بنا دیا گیا کچھ طبقات کی طرف سے. نامرد دین سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے اندر جو قوت نافذہ ہے ظلم کو روکنے کی، عدوان کو روکنے کی، معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کی. ہمارے ہاں ایسے دینی طبقے پیدا ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا آپ اپنا رہیں، بس اچھا اچھا ہونے دیں، اچھے اچھے ہونے دیں، جو ہو رہا ہے سب کو چھوڑیں، نہ سیاست میں آئیں، نہ اس میں ریاستی معاملات میں آئیں، نہ ظلم و جبر کے معاملات میں. آپ داڑھی بڑھائیں، نماز پڑھیں اور آپ چلے پہ جائیں. یہ دین کی وہ تباہی ہے اور یہ وہ دین کا تصور ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ وہ خدمت ہے دین کی کہ اگر یہ خدمت رک جائے تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی. بہت اچھی بات ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اگر ہم صبر کریں گے، یہ اس آیت میں ایک کیفیت ہے. ہاں جی. اگر کوئی صابر ہو کسی بھی عمل پر تو تھوڑے عرصے بعد اس کو اس آیت کا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے. یہ آیت کا مفہوم بیان نہیں کیا جا سکتا. ہاں ہاں. سمجھیے، اگر آپ کسی بھی معاملے میں صبر کریں، یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. ابھی ہمارے ایک دوسرے شو میں ایک بڑے اچھے خوبصورت گفتگو کر رہے تھے کہ جوس اگر آپ پئیں گے نا، آپ مالٹے کا یا کنو کا ایکسپریس نہیں کر سکتے. یہ جب آپ محسوس جب پیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ آپ اس طرح سے بیان نہیں کر سکتے. وہ کرنے کی چیز، اور اس آیت کا جو مفہوم پھر لطف دے گا، پھر آپ کو پتہ لگے گا. آپ اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور ترین انسان سمجھیں گے جب آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ واقعی ان اللہ مع الصابرین، اللہ میرے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، امام حسین علیہ السلام کا دعائے عرفہ کا وہ جملہ ہے نا جو امام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. تو یہ بالکل وہی والا احساس ہے کہ آپ رب کا کی موجودگی کے احساس میں رہیں. یہ جو صبر کی کیفیت ہوتی ہے، یہ جب صبر ہم حاصل کر لیتے ہیں تو دنیاوی لحاظ، دینی لحاظ سے تو ہمیں فائدے ہوتے ہیں. دنیاوی لحاظ سے کیا فائدے ہمیں ہوتے ہیں؟ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، آپ کو ایک مہذب اور سنجیدہ شخصیت سمجھا جاتا ہے. آپ دیکھیے، آپ پر کسی نے زیادتی کی اور آپ نے صبر سے گزار دی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک وقت آئے
اور آپ کی عزت، آپ کو کک بیک ملے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص حق پر ہونے کے باوجود دستبردار ہوگا تو وہ مجھ سے لکھوا کے لے لے، اگر اس کی عزت کمی ہوئی تو میں ذمہ دار ہوں. سمجھے؟ تو کیسے ہو سکتا ہے اس کی عزت کمی ہو؟ تو یہ تو ضمانت دی جا رہی ہے، تو لہٰذا عزت میں کمی کبھی نہیں ہوتی. ہاں آپ نے یہ ہے کہ اس میں جھگڑالو نہیں بننا. اب دیکھیے صبر کی ضرورت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسی کیفیت آ جائے کہ آپ کو اسی سطح پہ آنا پڑے. پھر اللہ کہتا ہے دستبردار ہو جاؤ اور صبر کی طرف چلے جاؤ. صحیح ہے نا؟ تو جہاں تک آپ کے حق کی بات ہے، حق کے لیے آپ کو لڑنا ہے. صحیح. اچھا، صبر کی جو آپ نے 3 اقسام کی ہیں، اس میں اگر دیکھا جائے تو اصولی طور پہ ویسے تو ساری ہی مشکل ہیں، مگر اگر آپ پہلی قسم کی طرف آئیں تو اس کے لیے انسان کو بہت زیادہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور ظاہر ہے جتنی جد و جہد کریں گے اتنی اللہ کے ساتھ قربت ہماری حاصل ہوگی. اس حوالے سے تھوڑا سا ذرا میں چاہوں گی کہ یہ کیس ٹو کیس ہے، مزاج سے مزاج کا فرق ہے اور معاملات سے معاملات کا فرق ہے. ایک شخص ہے وہ گھر میں خاندان میں اس کو اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے اور اس کو کوئی مسائل نہیں درپیش نہیں، تو وہ دوسرے تو یہ نوعیت کے معاملات میں پھنس جاتا ہے. بالکل. تو ایک شخص ایسا ہے جس پر تقدیر کے معاملات پے در پہ آ رہے ہیں، وہ اس میں پھنس جاتا ہے. تو یہ اللہ کی ذات ہی طے کر سکتی ہے کہ کس کو کس معاملات میں رکھنا ہے. لیکن ایک ضابطہ اللہ نے بتا دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ان تمام آزمائشوں میں ڈالے جانے کے باوجود اللہ کسی پر ایسی آزمائش نہیں ڈالتا جو اللہ سمجھتا ہو کہ بندے کے بس سے بھی باہر ہے. بالکل. تو یہ سبق ہمیں یہ دیتا ہے کہ جو بھی آ رہی ہے ہم نے اس کو بیئر کرنا ہے اور اچھے طریقے سے بیئر کرنا ہے اور ایک رسپانسبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس سے گزر جانا ہے. بالکل صحیح. ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر موقع کے اوپر ان کا صبر جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. میں چاہوں گی کچھ ان کی زندگی سے واقعات سن کے، کیونکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں نا وہ واقعات سن کے بڑا ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ذرا آسانی ہوتی ہے سمجھنے میں. میں چاہوں گی چند ایسے واقعات جن کو سن کے ہمارے اندر بھی صبر کرنے کی ہمیں تلقین ملے. اس سے آسانی بھی ہوتی ہے اور ان واقعات نے ہماری تباہی بھی تھوڑی سی کر دی ہے. اچھا، وہ یہ کر دی ہے کہ ہم اب حقائق، دین کے حقائق کو سمجھنے کے بجائے ہم اب قصے کہانیوں پہ آ گئے. قصے کہانی، سٹوریز. اب آپ بہت بڑے بڑے ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ قصے کہانیاں سنا اب وہ سٹوری سنائیں اور آپ نہ اس سٹوری کا آگاہ پتہ ہو، نہ پیچھا پتہ ہو، نہ اس کی سند ہو، آپ سٹوری سنائیں، بس کہانیاں سنائیں. صحیح. تو لیکن میں مستند 2-3 واقعات بتا دیتا ہوں. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو ایک بہت بڑا صابر بھی نظر آتا ہے اور آپ کو حق کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہونے والا بھی نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سمجھ تمام آپ کو کلرز اور اینگلز نظر تمام اینگلز، اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کہاں پر آپ نے بیک فٹ پہ ہونا ہے اور کہاں پر آپ نے فرنٹ لائن میں آنا ہے. سمجھیے. اب دیکھیے طائف کا واقعہ، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ بے قدری. حضور علیہ السلام خود دعا فرمائی اس طائف کے واقعہ ہے، اللہ جو میں شکایت کرتا ہوں تیرے حضور اس بے قدری سے جو ان بندوں کے ہاتھوں میری ہوئی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ کیا تھا؟ انہوں نے پتھر مارے، آپ کے نالین مبارک تک لہو لہان ہو گئے. بالکل. اس کے بعد صبر یہ ہے کہ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ جبرائیل کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ حکم دیں تو ان 2 بستیوں کو میں پیس کے رکھ دوں، پہاڑوں کو ملا دوں. تو آپ نے فرمایا 2 جملے. ایک تو یہ کہ میں رحمت بنا کر بھیجا. صحیح. دوسرا فرمایا کہ اگر یہ مجھے نہیں پہچانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گے. بے شک. یہ ہے ویژن، براڈ ویژن صبر کا، کہ آپ فوری ریئیکٹیو نہ ہوں، آپ فیوچر پر نظر رکھیں. یہ ایک لیڈر کی کوالٹی ہے. یعنی یہ ایک تو نبی کی سنت ہے، میں اس کو بطور لیڈر کی کوالٹی سمجھتا ہوں کہ لیڈر کو وہ فوری نقصان یا نفع والا نہیں ہونا چاہیے. اس کی نظر ہوتی ہے اگلی جنریشن پہ. بالکل ٹھیک ہو. یہاں سے یہ قائد کی صلاحیت نظر آتی. اچھا، اب آپ آ جائیں احد اور بدر کے میدان میں. وہی ہستی جو آپ کو پتھر کھا کے خاموش نظر آتی ہے، وہی ہستی جب پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے تو وہی ہستی آپ کو تلوار لے کر فرنٹ فیس پہ لڑتی نظر آتی ہے. بالکل صحیح. اب ہمارے ہاں یہ ہوا دین تقسیم یوں ہو گیا کہ ایک نے کہا کہ ہم نے ساری عمر طائف کے ماڈل پہ رہنا ہے. بالکل صحیح. ایک نے کہا نہیں جی ہم نے تو ساری عمر احد کے ماڈل پہ رہنا ہے. بالکل ٹھیک ہو. بھائی وہ دونوں ماڈل ہمارے یعنی تو کہنے کا مقصد یہ کہ جتنی آپ کو مثالیں ملتی ہیں، جس جیسا موقع آئے، جیسی سچویشن آئے، اس میں اس کو استعمال. میرے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر فرق کیسے کریں؟ میں نے کہا یہ اللہ نے دے رکھا ہے. اگر اس نے صرف لکھی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے لیے کہا تھا تو پھر آنکھیں اور کان دیتا. یہ کیوں دیا اس نے؟ تدبر کرنا ہی تو یہ اس کو پروسیس کرتا ہے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ وقت اس چیز کے پیچھے یہ پس منظر تھا اور یہ چیز اس کانٹیکسٹ میں ہوئی تھی. تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں کرنی، یہ اس پس منظر سے ہٹ کے نہیں کرنی. یہ رہنمائی ہے پوری کی پوری. بالکل. بڑی خوبصورت گفتگو. آخر میں میرا سوال آپ سے بہت اہم ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول ہے، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں.
اور کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سید الصابرین جو ہیں وہ کس طرح سے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے. کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے جی، صبر، یقین، توکل، یہ تمام آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر آپ نے دیکھنی ہے کسی ہستی میں اپنی آخری حد تک، تو وہ امام حسین کی ہستی ہے. بے شک. واقع کربلا میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو کئی چیزیں کئی عرصے میں دیکھنی پڑیں گی. وہاں آپ کو 3 دنوں میں سب کچھ نظر آ جائے گا. توکل بھی آخری سطح پہ نظر آئے گا، عبادت گزاری اور اللہ کے حضور عجز بھی آپ کو آخری سطح پہ نظر. یعنی ایک مکمل اور انسان کامل کا تصور لینا ہے تو مستند روایات کے ساتھ آپ 3 دن پڑھ لیں، 7 محرم سے 10 محرم تک. بالکل. پھر اس کے بعد آپ نے ایک جری اور بہادر کا لینا ہے کہ جس کو یہ بھی خوف نہیں کہ میرا 6 ماہ کا بچہ ہے اور وہ حق کے لیے کھڑا ہے، کہتا ہے جاتا ہے تو جائے، میں دستبردار نہیں ہوں گا. وہ بھی آپ کو وہاں سے آتا ہے. اللہ کے حضور گڑ گڑانے والا لینا تو وہ رات دیکھیں حضرت سیدہ زینب کے اقوال سارے پڑھ لیں کہ وہ کہتی ہیں کہ سجدے میں رو رہے تھے. وہ اللہ سے تعلق تھا، وہ کسی کے خوف سے رونا نہیں تھا، وہ تو اللہ سے تعلق تھا. اچھا، اس کے بعد آپ یقین میں آ جائیں. ایک بندے کو یقین ہے کہ اگلے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ وہاں پر کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی جب صفین میں جا رہے تھے تو اس میدان میں رکے تھے اور آپ نے اس میدان میں کچھ سرکل کر دیے تھے اور بتا دیا تھا کہ قاسم یہاں گریں گے، علی اکبر یہاں گریں گے اور امام حسین یہاں گریں گے. جس بندے کو یہاں تک پتہ ہو صبح یہ ہونے والا ہے، اس کے باوجود نہ لرزہ آئے، یقین کا یہ عالم ہو کہ وہ پھر بھی کھڑا ہے، کیا کہنے کہ وہ جو تقدیر وارد ہونی ہے وہ ہونی ہے. اور آپ دیکھیں 21ویں شب حضرت علی کے حوالے سے کیا خوبصورت بات فرمائی. جب وہ عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ اس کو مارنے لگے لوگ. آپ نے فرمایا اس کو مارو نہیں، اسی لیے کہ ابھی میں زندہ ہوں. اور اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے. پھر آپ نے فرمایا اگر میں شہید ہو جاؤں تو اس کو اتنی ضرب لگانا جتنی زور سے اس نے مجھے ضرب لگائی. اور امام حسن کا دیکھ لیں، کس کو نہیں معلوم امام حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دیا. امام حسین نے جب پوچھا کہ مجھے بتائیے تو امام حسن نے جملہ فرمایا، میں کہتا ہوں جی احتیاط ائمہ اہل بیت پہ ختم ہے، اور اگر کسی نے صحیح معنوں میں دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے تو وہ ائمہ اہل بیت ہے. بے شک. اچھا، کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے تھوڑے کمپرومائز سے، لیکن وہ خون محمد کمپرومائز کیسے کر سکتا؟ تو امام حسن نے فرمایا، یہ بہت شاندار، جو امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر تو وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں تو اے حسین اللہ تجھ سے بہتر انتقام لینے والا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا ہوں تو میں کسی معصوم کا نام نومینیٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ تو کردار و سیرت ہے. اور ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں وہ فلانا ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس نے یہ کیا، اس کا اس کے ساتھ یہ تعلق ہے. یہ کیا تھا ہمارا طریقہ کار؟ یعنی اسلام ادھر جا رہا ہے، حرم ادھر جا رہے ہیں. اور آرتھر جیفری، آخری بات، اسلام پر جتنے لوگوں نے اعتراض کیے ہیں اگر آپ اس کو پڑھ لیں اس میں 80% اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر اسلام اتنا طاقتور ہوتا تو یہ جو مسلمان ہیں یہ خود تو اسلام پر عمل نہیں کرتے، تو اگر وہ ان کو کنونس نہیں کر پا رہا تو یہ ہماری طرف کیوں آتے ہیں کنونس؟ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے بیان کیا، اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے، اور یہی پیغام تو ہے رمضان کا، جو رمضان جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے کہ اگر ہم اپنی زبان سے بولتے رہتے ہیں، گفتگو کرتے رہتے ہیں تو کہیں ہمارے عمل میں یہ نظر کیوں نہیں آتا، اور اسی عمل کو بہتر سے بہتر کرنے، بہترین کرنے کی کوششوں میں ہم لگے ہوئے ہیں. اور یہ تمام مثالیں چاہے آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانوادہ رسول اکرم جو ہے، یہ تمام وہ مثالیں ہیں، صحابہ کرام کی وہ مثالیں ہیں، امہات المومنین کی وہ مثالیں ہیں کہ جنہیں سیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے. پیار ہے، محبت ہے، مودت ہے، عشق ہے، مگر عشق بھی تقاضا کرتا ہے کہ جب آپ کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو پھر آپ اس عشق کے جواب میں یا اس عشق کا اظہار میں اپنی کردار کی تبدیلی سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ ہمارے کرداروں میں ایسی تبدیلی فرما دے کہ جیسا وہ چاہتا ہے اپنے عبد میں دیکھنے. الہی آمین یا رب العالمین. شکریہ ڈاکٹر صاحب بے خوبصورت گفتگو فرمانے کا. رکیں گے جی یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، ساتھ رہیے، واپس آئیں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. خواتین و حضرات خوش آمدید کہتے ہیں رمضان علم ہے کہ اس خصوصی ٹرانسمیشن میں، اور بے انتہا لطف اس بات کا آتا ہے کہ جب ہمارے پاس ہمارے اس پلیٹ فارم کے اوپر مختلف شعبوں سے لوگ آ کے اپنا اپنا علم ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں
تو یہ جو علم کی روشنی ہے یہ پہلے مجھ تک منتقل ہوتی ہے اور پھر یہ اسکرینز کے ذریعے آپ تک منتقل ہوتی ہے، اور یہی علم کی روشنی ہے کہ جس کو حاصل کر کے ہم نے اپنے ملک اور قوم کو ایک خوبصورت چمکتا ہوا ایک ایسا ملک بنانا ہے کہ دنیا ہم پہ رشک کرے انشاءاللہ۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں بہت ہی محترم ہیں، اپنی فیلڈ میں انہوں نے 36 ایئرس تقریباً 36 ایئرس سرو کیا، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بہت دیانتداری کے ساتھ۔ ایئر کاموڈور جمشید منیر صاحب جو کہ ایئر ڈیفنس آرمی ایئر فورس میں 36 ایئرس کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور وہاں سرو کیا۔ اٹس این آنر فار اس دیٹ یو آر ہیئر سر، تھینک یو سو مچ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سو جمشید صاحب، لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید ہم نے آپ کی کوئی جو سروسز آپ نے دی ہیں ملک و قوم کے لیے اس کے حوالے سے بات کرنے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے، اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ہمارے مختلف فورسز کے لوگ وہاں پہ سرو کر کے باہر نکلتے ہیں تو وہ اس حد تک محدود نہیں رہتے، وہ یا تو کسی بزنس میں یا کسی اور کام میں اور اپنی جو ایبلٹیز ہیں جو سروسز کی وجہ سے شاید نہیں کر پاتے اس کو بہت خوبصورت بہترین طریقے سے پھر اس کا اظہار کرتے ہیں جب ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے یا فارغ ہو جاتے ہیں ادھر سے۔ آج ایک ٹاپک جس کا یوتھ کو بھی اور بالخصوص انسانوں کو بہت میں سمجھتی ہوں کہ دیکھنا بھی پڑتا ہے، اس کو گو تھرو کرنا پڑتا ہے اور نقصانات بھی اس کے اٹھانے پڑتے ہیں، وہ ہے تنقید۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ذرا آپ یہ سمجھائیے کہ یہ تنقید ہوتی کیا ہے اور اس سے نمٹا کیسے جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ عروج، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے کال کیا اور اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے پہلے بھی میں اپیئر ہو چکا ہوں جی، اور ان کی خدمات کا بہت معترف ہوں۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ، آپ نے بات کی انٹروڈکشن میں علم کی، تو علم کا جو بیسک سورس ہے وہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی سے سارا علم چلا، حضرت علی کے تھرو ہم تک پہنچا اور آپس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس طرح ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی تنقید کی، میرے اپنے ذاتی خیال میں تنقید از دا مدر آف آل ایولس۔ تنقید دیکھیں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ تنقید ہوتی ہے جو پیچھے کی جائے، ایک جو ہوتی ہے کسی کے منہ پہ کی جائے۔ بالکل ٹھیک۔ جو پیٹھ پیچھے کی جائے وہ تو یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ مردہ بائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ابھی امیجن کریں ایک آدمی یا خاتون اپنے مردہ بائی کا گوشت کھانا امیجن ہی کر لے کتنا برا لگے گا۔ اینڈ دس از perhaps the most common flaw or social evil in our society. I agree. تو تنقید کو اگر ہم ایکڈیمکلی دیکھیں کہ کریٹیسزم ہے کیا، کریٹیسزم کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ it is the art of finding the faults in others. It can be some fault in a person, it can be some fault in an incident. وہ جو ایک ان میں تنقیدی یعنی کہ غلطیاں نکالنے کا جو ایک عمل ہے اس کو ہم تنقید کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور تنقید سے کیسے بچا جائے اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن کسی نے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ تنقید سے کیسے بچا جائے۔ تو ایک ویسٹرنر تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ ڈونٹ سی، ڈونٹ ہیئر، ڈونٹ ڈو سم تھنگ، وہ جو ہم منکیز دیکھتے ہیں، ہاں جی، آپ کچھ نہ کریں، کچھ نہ کہیں، کچھ نہ بولیں، آپ کو تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہے، اگر آپ کچھ بھی نہ کر رہے ہو پھر بھی لوگ آپ کو تنقید کریں گے۔ سو اگر ہم ایک ہیومن سائیکالوجی کی بات کریں، ہم اپنے ایموشنز کی بات کریں تو یہ ہمارے شاید اس میں موجود ہے، اور پہلی بات ہے ہم نے اس کو ریکگنائز کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس کو ریکگنائز کر لیا پھر سیکنڈ سٹیپ میں اس کو ہم دیکھتے ہیں کیسے ہم اس کو ایڈریس کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جمشید صاحب یہ بتائیے کہ جب تنقید کی جا رہی ہوتی ہے، یعنی اگر یہ عمل جو ہو رہا ہوتا ہے تو دو پارٹیز ہیں اس میں، ایک وہ جو تنقید کر رہا ہے اور ایک وہ جو تنقید جس کو کی جا رہی ہے، یعنی وہ سہ رہا ہے۔ اب ہم اگر سٹارٹنگ، کیونکہ جو عمل ہے وہ تو کرنے والا کر رہا ہے نا، جو جس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے وہ سیکنڈری ہے، تو جو تنقید کر رہا ہے اگر ہم اس کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ نہ کچھ دیکھو، نہ کچھ بولو، نہ کچھ کہو، تو وہ جو شخص نگیٹو بات کر رہا ہے یا نگیٹو تنقید کر رہا ہے اس کا مائنڈ کس قدر نگیٹو ہوگا تو وہ نگیٹو تنقید کرے گا، نگیٹو بات کرے گا۔
تو یہ بتائیے کہ وہ جو تنقید کرنے والا ہوتا ہے اس کو وہ کس طرح سے اپنے اس رویے سے اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ نے بہت خوبصورت بات کہی، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ آپ نے جو بات کی ہے اٹ از ان فیکٹ دا جنرل پرسیپشن امنگ دا پیپل، اچھا، کہ تنقید کرنے والا ہمیشہ نیگیٹو ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تنقید کی یا کرٹیسزم کی مختلف اقسام ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہمیں ان اقسام کا پتہ چل جائے گا تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا تنقید کو برداشت کرنا. ہمارے اندر وہ حوصلہ پیدا ہو جائے گا کہ ہم تنقید کو کتنے اچھے طریقے سے برداشت کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس سے پہلے میں آگے چلوں، میں آپ سے تنقید یا کرٹیسزم کی مختلف اقسام پہ بات کرنا چاہوں گا. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلی ہوتی ہے اسپیکولیٹو کرٹیسزم، ٹھیک ہے، کہ ہمارا خیال ہوتا ہے، جس کو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بدگمانی بولا، کہ ایک چیز اگر غلط ہوئی ہے تو وہ تو ہے ہی ایسا، یا وہ تو ہے ہی ایسی، مجھے اس سے یہی توقع تھی، وہ ایسا ہی کرے گا. سو ایکچولی اس کا کوئی بیس نہیں ہوتا، اچھا، اس کا کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہوتا. یہ میرا خیال ہے، میرے اندر کا خیال ہے، جو کہ آلدو نیگیٹو خیال ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو میں ٹرم کرتا ہوں اسپیکولیٹو کرٹیسزم. بالکل ٹھیک. دوسرا آتا ہے میڈم کنزرویٹو کرٹیسزم. ٹھیک ہو گیا. کنزرویٹو کرٹیسزم وہ ہوتا ہے کہ ہم امیجن کریں کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف پیپل ان آر سوسائٹی، کچھ اولڈ ہیں، کچھ ینگ ہیں. جو کنزرویٹو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ان کے بچے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں یہ کن لائنوں پہ چل پڑے ہیں، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ان کے ٹائم پہ شاید ونڈوز 95 بالکل نہیں تھی، یوٹیوب کا تو بالکل دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. تو وہ جب ان لوگوں کو ان چیزوں میں انڈلج ہوتا دیکھتے ہیں تو ایک کرٹیسزم کرتے ہیں کہ ہمارے ٹائم میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. ایک بزرگوں کا جملہ ہوتا ہے، ہونو حالات نہیں رہے، آج کل دے بچے ہو جائے بچے ہی نہیں رہے. بالکل یہ بہت ہر دور میں سنا. جی بالکل. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کے بچے کل جب بوڑھے ہوں گے تو یہی رویے اپنائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس رویے سے ہٹ جائیں گے، وہ یہی رویہ اپنائیں گے. یعنی کچھ دنوں، کچھ عرصے کے بعد ہم بھی یہی کر رہے ہیں. جی بالکل. میں تو اپنے آپ کو اولڈ کنسیڈر کرتا ہوں، میں بھی آپ نہیں، میں نہیں کرتی. اچھا، تو یہ ہوا کہ ایک کنزرویٹو ہو گیا، پہلا جو ہے اس کو کیا اسپیکولیٹو ہو گیا، کنزرویٹو. تیسرا ہے ریولیوشنری. اٹ از اپوزٹ آف کنزرویٹو. ٹھیک. یعنی کہ جو ینگر جنریشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ بابا شادیوں میں زردہ کیوں پکاتے ہیں. آج کل تو فروٹ رائفل کا زمانہ ہے. میں بڑی بیسک سے ایگزامپل دے رہا ہوں. گھروں میں بھی کوئی شادیاں کرتا ہے، آپ جائیں، بک کرائیں، شادی اٹینڈ کریں، واپس آ جائیں. تھنگز لائک دیٹ. آئی مین اس میں یو ہیو ٹو کوپ اپ ود دی ایگزسٹنگ جو ٹریڈیشنس ہیں، کسٹمس ہیں، کوپ اپ کرنا پڑتا ہے. جب جنریشنز آپس میں کوپ اپ کر لیتی ہیں پھر شاید یہ کرٹیسزم ود ان فیملیز بہت کم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے پازیٹیو کرٹیسزم. پازیٹیو کرٹیسزم یہ ہے تنقید برائے اصلاح. تنقید برائے اصلاح نہیں، اس کو کہتے ہیں اگر آپ کو چیز اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کی تعریف کر دی، آپ نے کہا یہ بہت اچھا ہوا. جو آپ بول رہی ہیں تنقید برائے اصلاح، وہ ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم. ٹھیک ہے، مطلب بے شک نیگیٹو چیزوں کو پن پوائنٹ کرتے ہیں تاکہ اصلاح ہو سکے. جی اصلاح. رائٹ. اچھا، تو پازیٹیو کرٹیسزم کی طرف اگر اب ہم آئیں تو جی پازیٹیو کرٹیسزم از جسٹ کہ آپ نے ایک ایکٹیویٹی کی، اس ایکٹیویٹی میں اگلے کو جو اچھی چیز نظر آئی اس نے بول دی، لیکن ساتھ ہی اس کے ایک آدمی کھڑا ہے جو کہے گا کہ آپ نے اچھی چیز کی ہے لیکن اس سے اچھی آپ اس طرح کر سکتی ہیں، کر سکتے ہیں. وہ ہو جائے گا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم. Now that is based on his previous experience. On her previous experience وہ اس کو اچھی طرح وہ بتا دے گا اور اس کی مزید اصلاح ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. نیکسٹ ہے کریٹیکل کرٹیسزم. ٹھیک ہو گیا. کریٹیکل کرٹیسزم ہے تنقید برائے تنقید ہو گیا. بالکل ٹھیک. لیکن ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں بہت کم پائے جاتے ہیں. although سمجھا جاتا ہے کہ شاید زیادہ تر لوگ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے ہوتے. آپ کے بہت سے ہمدرد ہوتے ہیں، غمخوار ہوتے ہیں، آپ کا اچھا چاہ رہے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن یہ جو تنقید برائے تنقید والے لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کو ایک ایسی اسٹیج پہ لے جاتے ہیں کہ جہاں شاید آپس میں ان کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں. لاسٹ 2 ٹائپس جو ہیں میڈم وہ بہت تھوڑی سی خطرناک ہے. ایک ہے نیگیٹو کرٹیسزم. نیگیٹو کرٹیسزم یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک آپ نے آفس میں چیز ہوتے دیکھی اینڈ یو کیپ سائلنس، آپ کچھ بولتے نہیں ہیں. یو ڈیولپ نیگیٹو ایموشنس، اور وہ جو نیگیٹو ایموشنس جب ڈیولپ ہوتے ہیں تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ اندر جمع ہوتے رہتے ہیں. ایک دم پھر آؤٹ برسٹ کریں گے. جب آؤٹ برسٹ کریں گے
اس کا پھر جو ہے وہ ایک بڑا ڈسٹرکٹیو قسم کا ریئیکشن ہوگا. یہ جو آپ نے مثال آفس کی دی ہے, مجھے لگتا ہے یہ کہیں ہمارے گھروں میں بھی پریویل کرتی ہے کہ ایک عورت ہے, اگر ایک میں مثال دے رہی ہوں, یا ایون مرد ہے, ایک عورت اس کو پریشرائز کر رہی ہے یا میاں بیوی کو پریشرائز کر رہا ہے, تو وہ اس وقت تو معصوم صبر کا وہ کہہ کے کہ میں صبر, میرا تو صبر ہی اور کچھ نہیں, وہ کر کے کرتے, بٹ دا ٹائم کمز جو آپ بلاسٹ کرتے ہیں, اینڈ دیٹس وین دا ریلیشن شپ اینڈ ایوری تھنگ گوز ورسٹ. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس میں سب سے نازک رشتہ میاں اور بیوی کے درمیان کا ہوتا ہے. ان کے درمیان کمیونیکیشن رہنی چاہیے. وہ بہرحال ابھی اس کے ویز اینڈ مینز میں آتے ہیں تو اس میں آ کے بات کریں گے کہ ہاؤ اٹ از ایڈجسٹڈ. آخر ہے ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم. ٹھیک ہے, اس میں اسپیسیفکلی زیادہ تر آفس انوائرمنٹ میں پایا جاتا ہے, ہوائیور گھروں میں بھی پایا جا سکتا ہے کہ جہاں ایک اسپیسیفک پرسن کو آپ ٹارگیٹ کریں. اچھا, ٹارگیٹڈ تنقید, نو میٹر وہ اچھا ہے, اچھی ہے, برا ہے یا بری ہے, اس کے باس نے یا اس کے بڑے نے یا اس کے چھوٹے نے تنقید کرنی. ٹھیک ہو گیا. سو یہ کوئی اچھا بھی کرے تو اس پہ تنقید ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ ان لوگوں میں جو آخری میں نے آپ کو 2-3 ٹائپس بتائی ہیں, کریٹیکل کرٹیسزم, نیگیٹو کرٹیسزم اور ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم, ان لوگوں میں بترجائے اتم نیگیٹیوٹی زیادہ پائی جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان میں نیگیٹیوٹی ہے, ان میں پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے. صحیح. اچھا, یہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے تمام مثالیں ہمیں دیکھ کر سمجھایا. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے آپ کے اوپر وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. بٹ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے اوپر جب کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو یہ اگلے بندے کو ایک تو سمجھ کیسے آئے کہ یہ کس کیٹیگری میں ہے, اور اس مختلف جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے مختلف کیٹیگریز کا, اس کے اوپر کس طرح سے کیا رویہ رکھنا چاہیے اور کس طرح سے اس کے اوپر رسپونڈ کرنا چاہیے. میں نے آپ کو مختلف ٹائپس بتائی ہیں, لیکن if allow me to cover the last type, اور وہ بہت ضروری ہے. اچھا, وہ ہے سیلف کرٹیسزم. اچھا, یہ ابھی ایک آخری رہ گئی تھی, اس کا نام ہے سیلف کرٹیسزم. یہ تو بہت امپورٹنٹ. جب آپ ایک شیل میں قید ہو کے رہ جاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا, اینڈ دیٹ از ان فیکٹ دا ڈومز ڈے فار دیٹ پرسن. ٹھیک ہے, کہ لوگ اسی طرح سوئسائڈس کی طرف اور باقی چیزوں کی طرف آتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو نکال نہیں پاتے. تو سیلف کرٹیسزم جو ہے, اسلام ہمیں بہت اچھا سبق دیتا ہے کہ اپنے اوپر بھروسہ رکھو, اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھو, جو ٹیچنگز ہیں اس پہ آپ بھروسہ رکھیں, انشاءاللہ آپ اس سے باہر نکلیں گے. ناؤ ہم تھوڑا سا ابھی اس کی اصلاح کی طرف آتے ہیں, جس طرح آپ نے بولا. دیکھیں, سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس تنقید کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کا تنقید ڈائریکٹلی برداشت کر لوں. جس طرح فار ایگزامپل آپ نے کسی ایونٹ کے لیے جانا ہوتا ہے, آپ اس کے لیے پہلے پریپریشن کرتی ہیں. اسی طرح اگر ہم نے تنقید کا سامنا کرنا ہے تو ہم نے اس کے لیے پریپریشن کرنی ہے. اس کے لیے ہم نے 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ہماری سوچ کے, ٹھیک ہے, ہماری محسوسات کے, اور ہمارا برتاؤ کیا لوگوں کے ساتھ. جب ہم اپنی سوچ کو اچھا کر لیں گے, پازیٹیو کر لیں گے, اپنے جو فیلنگز ہیں لوگوں کے بارے میں وہ اچھا کر لیں گے, اپنے ایموشنز کو بہتر کر لیں گے, اپنا لوگوں کے ساتھ ایٹیچیوڈ کو ٹھیک کر لیں گے. کیونکہ دیکھیں, ہمارے اوپر جو تنقید ہوتی ہے بیسیکلی ان 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے. our thoughts, our feelings and our actions, وہ جو برتاؤ ہے یا بیہیویئر ہے. اگر ہم ان کی اصلاح کر لیں تو in my opinion 60 to 70% کرٹیسزم ویسے ہی کم ہوگا آپ پہ. یہ تو آپ نے بتا دیا. یہ جس طرح میں نے شروع میں کہا نا کہ ایک کرنے والا ہے اور ایک ہونے والا ہے. چلیے ہم اس چیز کو اس کیٹیگری میں کہتے ہی نہیں کہ کسی نے کنسٹرکٹیو کیا, پازیٹیو کیا, سیلف وٹ ایور جو بھی کیا, کرٹیسزم جو کر رہا ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں, اب آپ یہ بتا رہے ہیں ایک انڈیویژول کو بات کہ آپ اپنی سوچوں کے اوپر, اپنی فیلنگز کے اوپر اور اپنے عمل کے اوپر, اپنے برتاؤ کے اوپر اس طرح سے کنٹرول کریں کہ کوئی, پہلی بات تو یہ کہ کوئی آپ کو کرٹیسائز ہی نہ کرے. Is this what you said? جی, میں ایسا بالکل آئیڈیل سچویشن کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی سوچوں کے اوپر, اپنے برتاؤ کے اوپر اور اپنے فیلنگز کے اوپر قابو پا لیا, محسوسات کے اوپر قابو پا لیا, تو پروبیبلی 60 to 70% کرٹیسزم جو آپ پہ آنا ہے ویسے ہی کم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. پہلے یا تو شاید آئے نا, اور اگر آئے تو یو وڈ نو ہاؤ ٹو مینیج اٹ. بالکل. دین اس کے بعد سب سے بڑی چیز ہے, کرٹیسزم از دی ریئیکشن آف این ایونٹ اور سم ہیپننگ. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی ایونٹ کیا, آپ نے کچھ کام کیا تو اس پہ کرٹیسزم ہوگا نا.
اس کام کرنے میں سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کی آبجیکٹیوٹی کیا ہے, آپ کا نصب العین کیا ہے, کیا از اٹ اے جسٹ کاز, آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں جا رہی ہیں کیا وہ ٹھیک ہے, نیک ہے, از اٹ ایز پر دا ٹیچنگس آف دا سوسائٹی, جو پرویلنٹ چیزیں ہیں سوسائٹی میں کیا ان سے میل کھاتی ہے. لیکن میڈم ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل سم ٹائمز یو ہیو ٹو گو اگینسٹ دا ونڈ آلسو, لیکن اس میں آپ کا جو مورل کریکٹر ہے, آپ کا فائبر ہے, بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. لیٹس ٹیک دا ایگزامپل آف قائد اعظم محمد علی جناح. اگینسٹ آل دا ایولس اینڈ آڈس ہی اسٹوڈ اپ, اور جب وہ کھڑے ہوئے انہوں نے سب کا بڑی مردانگی اور پامردی سے مقابلہ کیا, باوجود یہ کہ وہ بہت بیمار تھے, کینسر سے وہ کی بیماری تھی ان کو, لیکن انہوں نے اپنے کاز کو پکڑے رکھا, تھمے رکھا, ہر قسم کی تنقید کا انہوں نے بڑے حوصلے سے برداشت کیا. ایون ود ان دا مسلم کمیونٹی ان کے خلاف بہت تنقید تھی. بالکل, اٹس سو انفارچونیٹ. جی, اس کے باوجود انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور انگریز کو مجبور کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ پاکستان ہونا چاہیے. سو اگر آپ کی آبجیکٹیوٹی جسٹ ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر تنقید کے لیے نہ کر سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ چیز ہے میڈم سیلف امپروومنٹ. آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. میں آپ کو بڑی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. فار ایگزامپل آپ نے بازار سے کوئی ایسا کموڈیٹی خریدا ہے جس کا ویٹ فار ایگزامپل اور والیوم از ایکویلنٹ ٹو 5 kgs, اور آپ کے پاس بیگ ہے وہ 1 kg ویٹ اور والیوم برداشت کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں تو کبھی ایسا نہیں کر سکتا, یا آپ کر سکتی ہیں کہ اس کو 1 kg والے بیگ میں 5 kg والی چیز کو ڈالیں. ایبسلیوٹلی. سو جب میں ایک بڑے راستے پہ چل پڑتا ہوں, جب میں سوچتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کچھ بڑا کام کرنا ہے, آئی شوڈ بی پریپیئرڈ ٹو ہینڈل اینڈ ٹو فیس دا کرٹیسزم. بالکل ٹھیک ہے. مجھے اس کرٹیسزم کو برداشت کرنا ہے, لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے اس برداشت میں آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے, کیا یہ جو کرٹیسزم مجھ پہ ہو رہا ہے کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے بڑا جو آپ کو بتاتا ہے وہ آپ کا انر کانشیس ہے, آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا. بالکل ٹھیک. اور 90% کیسز میں ایسا ہوتا ہے, میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ پہ جو تنقید ہوتی ہے 90% آپ کو آلریڈی معلوم ہوتا ہے. ٹھیک. اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ نیگیٹو ہی کرتے ہیں, آپ کو پازیٹیو چیزوں کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اپنے اس میں. صحیح. تو کیا فائدے ہمیں ہو سکتے ہیں؟ اچھا, اگر ہم کنسٹرکٹیو پازیٹیو کرٹیسزم کریں تو کیا فائدے ہیں جو ایک انسان محسوس کر سکتا ہے یا ایکسپیرینس کر سکتا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک اپنا وہ جو ایک سٹیپس ہیں اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں, ہمیں کرٹیسزم کو برداشت کرنے کے لیے مختلف سٹیپس کرنے ہیں. اچھا. فرسٹ تھنگ فرسٹ, صحیح, ٹیک اے ڈیپ بریتھ, لمبی سانس لیں آپ, اور اسمائل. ٹھیک ہے, اور مسکرائیں. I'm always smiling. نہیں تو اس میں آپ میں وہ حوصلہ اور ہمت پیدا ہوگی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے کسی چیز پہ کرٹیسائز کر دیا تو میں پہلے I take a deep breath and then I smile. All right. پھر آپ دیکھیں اگلا کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. موسٹ آف دا ٹائم آپ کو پتہ چلے گا وہ جو کہہ رہا ہے آپ کو آلریڈی اس کا پتہ ہے. ٹھیک ہے. سو اس کو ایکسیپٹ کریں. اگر اس کو سرکمسٹانسز کا نہیں معلوم, آپ اس کو بتائیں کہ سچ اینڈ سچ فار دا سرکمسٹانسز جس کی وجہ سے یہ ہوا. ٹھیک ہو گیا. اور آپ اس کو کہیں کہ نیکسٹ ٹائم آئی ول بی مور کیئرفل اینڈ یو ول سی این امپروومنٹ. اچھا جمشید صاحب, کرٹیسائز کئی دفعہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور صحیح بات پہ کر رہے ہوتے ہیں, اور جس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی اس بات کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے, مگر کئی دفعہ بات کرنے کا ہنر نہیں ہوتا. کئی دفعہ وہ جو طریقہ کار یا الفاظ جو استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ بڑے چبھنے والے ہوتے ہیں, تو وہ اس کا استعمال کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, لرننگ از اے کنٹینیوس پروسیس. انسان ساری زندگی سیکھتا ہے, لیکن میں ایک بات قاسم علی شاہ صاحب کی دہرانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں, اور دوسرے بہت سارے اسکالرز بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تعلیم تو ہے, تربیت کی بہت سی کمی ہے. بالکل صحیح, بالکل. یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ مجھ میں حوصلہ کیسے پیدا ہو, یہ ماں کی گود سے انسان سیکھتا ہے. اگر ادھر سے ٹریننگ آپ کو صحیح ملی ہوگی تو
آپ جب پریکٹیکل لائف میں داخل ہوں گے تو آلریڈی آپ یو ول بی ایڈوکیٹلی ٹرینڈ کہ اپنے آپ کو ویل ٹرینڈ کی طرف لے جائیں. بالکل صحیح. لیکن اگر آپ نے گھر کے ماحول میں عدم برداشت, لڑائی جھگڑا دیکھا ہوگا, ود ان ریلیٹیوز لڑائی جھگڑا دیکھا ہوگا, تو پروبلی یو ول ٹیک اے ویری لانگ ٹائم ٹو امپروو اینڈ کم ٹو دیٹ لیول. صحیح. لیکن یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. دیکھیں, کسی بھی پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو فرسٹ آئیڈینٹیفائی دا پرابلم. جب آپ نے اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تو اٹ از ویری ایزی ٹو امپروو اپون دیٹ. اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیلی بیسس پہ, میں اگر آپ کو کسی ایک بندے کی مثال دوں, فار ایگزامپل اسلام میں تو نہیں ہے لیکن کرسچینٹی میں شاید یہ ایک چیز, سنس آئی گاٹ مائی انیشیل ایجوکیشن فرام اے کرسچن اسکول. می ٹو. ہاں اچھا. آپ کون سے اسکول سے؟ سینٹ جوزف. اچھا, آئی ایم فرام کیتھیڈرل. آل رائٹ. تو اس میں وہ ایک ان کا ہے پرابلی, کہتے ہیں کہ یو ریفرین یور سیلف فرام ڈوئنگ بیڈ فار 1 day اور 2 days. لیکن اسلام ہمارا مذہب اس سے کہیں آگے جاتا ہے. ایک سال میں پورا مہینہ یعنی کہ 30 دن کے روزے ہیں, ہم نے روزہ رکھنا ہے تو ہر چیز کا رکھنا ہے, صرف بھوک کا نہیں ہے, یہ سوچ کا بھی ہے, یہ عمل کا بھی ہے, نفس کا ہے, عمل کا ہے, اگر صبر کا ہے. تو اسی طرح اگر ہم ہر سال اپنی ٹریننگ کرتے رہیں گے. اور جی آخر میں کہنا چاہوں گا, آپ کو ایک اچھے مینٹور کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے اپنی لائف میں. ہم نارملی ینگسٹرز یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایج فیلوز کے ساتھ جو لوگ ہیں زیادہ تر ہینگ آؤٹ کرنا پسند کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو مینٹور جو ڈیفینیٹلی آپ سے بڑی عمر کا ہوگا, اس کے پاس تھوڑا ٹائم گزاریں تو آپ کو شاید بہت کچھ سیکھنے کو مل سکے گا, اور آپ کی جو سیلف امپرومنٹ ہے وہ بہت بہترین ہو جائے گی. جمشید منیر صاحب, بہت شکریہ. اتنی خوبصورتی سے آپ نے, مجھے واقعی لگ رہا تھا کہ میں ایک لیکچر سن رہی ہوں. اتنا اسٹرکچرڈ ہر چیز تھی کہ کس طرح سے کیا اقسام ہے, پھر اس کو کس طرح سے آپ نے بہتر کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ ہم زیادہ تر تنقید ان لوگوں پہ کرتے ہیں جو تنقید کر رہے ہوتے ہیں. ہم تنقید کرتے ہیں ان پہ جو تنقید کر رہے ہوتے ہیں, پر ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا بھی بہت سی ایسے عوامل ہیں جو لوگوں کو کے لیے تنقید کا باعث بن جاتے ہیں. یعنی ہم کچھ ایسے عمل کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم بھی کئی دفعہ ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں نیگیٹیوٹی. اینڈ تنقید کئی دفعہ صرف اور صرف الفاظ سے نہیں کی جاتی, بلکہ آپ اپنی دیکھنے کے انداز سے اور آپ اپنی سوچ سے بھی جو وائبریشنز دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی تنقید ہوتی ہے. تو اس کو اگر جتنا تنقید برائے اصلاح کیا جائے, کنسٹرکٹیو, پازیٹیو, اچھا لوگوں کے بارے میں سوچیں تو وہ زیادہ بہترین ہوگا. بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت مہربانی. بہت شکریہ. اور آپ اجازت دیں تو میں ینگسٹرز کے لیے ایک پیغام دینا چاہوں گا. جی پلیز, بسم اللہ. دیکھیے, ہمیں اس ایک جو پرانی سوچ ہے اسے نکلنا ہے. بالکل ٹھیک. جو ہمارے معاشرتی رویے اوور پیریڈ آف ٹائم تھوڑے سے بگڑ گئے ہیں, جس میں بدگمانی, غیبت اور ساری چیزیں ہیں, اگر ہم اس سے ایک نکلیں گے تو وہ ایک چینج ہوگی جو پاکستان کو انشاءاللہ بہت آگے لے کے جائے گی. بیوٹیفل میسج. اور یہی خوبصورت میسیجز جب ہم اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو زندگی خوبصورت ہوتی ہے, آسان ہوتی ہے, آگے بڑھتی ہے. سب کو لے کر آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. تو اسی پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. رکنا ہے ہمیں یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. واپس آئیں گے, ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ نے بھی کہیں نہیں جانا. اسٹے ود اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک جی, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن رمضان علم ہے, اور اس پلیٹ فارم سے ہم ایسی ڈائنامک پرسنالٹیز سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ بیچ میں ایسے بھی ہیں جن سے میری بھی پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے, اور ان کو مل کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. ملٹی ٹیلنٹڈ, ٹوڈیز گیسٹ از ملٹی ٹیلنٹڈ. شی سو ڈائنامک اور آئی وڈ سے میگنانیمس. وائی؟ بیکاز ایک خاتون ہو کر آپ اپنی پاکستان کو سرو کر رہے ہوں. میں یہ بتاتی چلوں کہ 1999 کے سیشن میں انہوں نے CSS کیا, کامیابی حاصل کی. کسٹم گروپ سے ان کا تعلق ہے, اور اس وقت بطور ڈائریکٹر کسٹم لاہور میں اپنی خدمات دے رہی ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ایک بہترین جسے کہتے ہیں نا کہ وہ امور خانہ داری بھی نبھاتی ہیں, اس میں بھی کافی کامیابی حاصل. اور اس کے ساتھ ساتھ
انٹرسٹ اگر آپ کو ان کا پتہ چل جائے تو شاعری سے بھی ان کا بہت گہرا تعلق ہے. دیٹس وائی آئی مینشنڈ ان دا بگننگ دیٹ شی از ڈائنامک. وی ہیو سائمہ آفتاب ود اس. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو کہنا چاہیے میں خوبصورت ہوں. یو آر سو بیوٹیفل. بیوروکریسی سے آپ کا تعلق ہے. جب بیوروکریسی کا انسان سنتا ہے نا تو آپ کو تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی کوئی سیریس قسم کا اینکیں لگا کے کوئی آئے گا انسان اور بڑی کوئی خشک بے وجہ سنجیدگی ان پہ طاری ہو بے وجہ سنجیدگی. سو اینڈ یور پرسنالٹی از ٹوٹلی آل ٹوگیدر ڈفرنٹ. سب سے پہلے تو میں سائمہ جی یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آفٹر آل دی تھنگس بہت کوئی خواتین چھلانگ لگاتی ہیں نا, اگر انہوں کو بہت شوق ہو تو وہ ڈاکٹر بن جاتی ہیں, انجینئرز بن جاتی ہیں. سی ایس ایس میں آنے کا کس طرح سے ارادہ ہوا؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے جتنی پڑھائی اور محنت چاہیے وہ ظاہر ہے ایک بہت لمبا سفر ہوتا ہے, اور وہ بھی ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے. وہ بھی بڑا ہی ایک آپ لائق ہوں تھرو اینڈ تھرو, چیزوں کے کانسیپٹس ہوں, محنت ہو تو ہوتا ہے. سول سروسز میں میرے آنے کا تو ارادہ اس لیے نیچرل تھا کہ میرے فادر بھی سول سرونٹ تھے, تو گھر میں چونکہ ان کو دیکھا تو اس لحاظ سے شاید ایک دل میں پہلے سے ہی یہ طے کر لیا کہ سول سروسز کرنی ہے. بلکہ میٹرک تک تو سائنس میرے پاس تھی, اگرچہ میرے نمبر بہت اچھے تھے اور اسکول میں بھی ٹاپ کیا وغیرہ, لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ تو بہت لمبا راستہ ہے ڈاکٹری والا. تو میں نے کہا کہ اٹ از بیٹر کہ آئی شوڈ switch the subjects and go for civil services. پھر میں نے چینج کر لیے ایف اے میں اور بی اے میں اپنے سبجیکٹس, اور پھر سول سروسز. سو آئی لو دا فیکٹ کہ فرام دا بگننگ یو ور سو کلیئر ہیڈڈ. ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی مرد بھی اتنے کلیئر ہیڈڈ نہیں ہوتے. سو ویئر ڈیڈ یو گیٹ دس کلیئرٹی ان لائف, وہ بھی اتنی چھوٹی ایج میں 16-17 سال کی عمر میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی میرے خیال کرم نوازی ہے, یا شاید میرے فادر بھی کلیئر ہیڈڈ تھے اور پیرنٹس کی طرف سے اس طرح کی ایک آئی کہ انہوں نے مجھے فری ہینڈ بھی دیا کہ میں خود دیکھ لوں کہ کیا میرے لیے بہتر ہے اور وہ ڈیسائیڈ کر لوں. اور دوسرا یہ کہ پھر جو بھی میں نے ڈیسیجن کیا اس کو سپورٹ بھی کیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کلیئر ہیڈڈنیس وہیں سے مجھے, ایک تو ظاہر ہے کہ بیک گراؤنڈ میں چونکہ فادر کا چل رہا تھا تو وہ ایک کانسیپٹ بلڈ ہوتا گیا, اور بائی دا ٹائم کہ وہ 16-17 تک وہ میں نے اس کو ایک پھر گراسپ کر لیا کہ یہ ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ انسان سوچے اور کوئی چیز اچیو کرنے کی کوشش کرے, اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اس میں آپ کی مدد کرے. بالکل صحیح. اچھا, اب جس فیلڈ میں, جس ایریا میں آپ سرو کر رہی ہیں, بڑے چیلنجز ہوتے ہیں ہر کسی کے لیے, چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں. بٹ یو نو اف یو آر ورکنگ ایز اے وومن ان دس سوسائٹی, انفارچونیٹلی ابھی بھی ہمارے حالات بہت بدل چکے ہیں, بٹ اس کے باوجود ان دس اس میں بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے ایک آئی وونٹ سے نیگیٹیوٹی, بٹ پھر بھی ذرا ایک ایکسیپٹنس بڑی مشکل ہوتی ہے. واٹ آر دا چیلنجز دیٹ یو گو تھرو؟ لوگوں کی ایک اپریہینشن ضرور آپ کو لے کے ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ان کی سیریسنس کیا ہے جاب میں, پتہ نہیں ان کی کمپیٹنس کیا ہے جاب میں, اور ایک ریزنٹمنٹ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ لوگوں میں یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ آ کے ایکول گراؤنڈس پہ یا فوٹنگس پہ ہم سے کمپیٹ بھی کر رہی ہیں, اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو ایکچولی آکیوپائی آور اسپیس سم ہاؤ. اس طرح کی بھی ایک ان کو انسیکیورٹی سی ہو جاتی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں نے فوکس کے ساتھ کام کرنا ہے اور اپنے آپ کو منوانا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک خاتون کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے زیادہ محنت درکار ہے ایز کمپیئر ٹو آر میل کاؤنٹر پارٹ. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر آپ کو ملتا ہے. آپ کو چاہیے کہ اس قسم کے رویے جو آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں یا جو انڈرمائن کر رہے ہیں آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کی اچیومنٹ کو, آپ کے ورک کو, آپ ان کو اگنور کر کے اور آگے بڑھنے کا اپنا سفر جاری رکھیں, اور اپنے فوکس پہ ڈٹے رہیں کہ جی میں نے اب اگر یہ میرے پاس ایک پوزیشن ہے یا میرے پاس ایک گورنمنٹ کا کام ہے تو میں نے اس کو اس طریقے سے انجام دینا ہے, اور راستے میں جو بھی چیز آتی ہے میں نے اس سے الجھنا نہیں ہے, بلکہ اس کو اگنور کر کے اپنی منزل تک میں نے پہنچنا ہے. بالکل, بڑی خوبصورت بات ہے. یہی خوبصورت زندگی کا میں سمجھتی ہوں کہ ایک کلیہ کہہ لیں یا ایک جو چیز کو سیکھ کے آپ آگے بڑھتے ہیں, کامیابی کی یہ بات ہے کہ واٹ ایور سرکمسٹانسز کم, آپ ان مشکلوں کو نہ مشکل سمجھیں بلکہ آپ ان کو اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور سولوشنز دیکھیں. اچھا, زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں ہم ہوں, ہم کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ
रहे होते हैं. बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, बिकॉज आई एम श्योर देयर आर मेनी गर्ल्स, हमारा प्लेटफॉर्म है ही बेसिकली फोकस करते हैं हम यूथ के ऊपर, ताकि आप जैसी पर्सनैलिटीज़ को देख कर, आपके एक्सपीरियंसेस से सीख कर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ डिसीजंस ले सकें. नाउ यू आर इन ब्यूरोक्रेसी. अब आप मुझे बताइए कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपने सीखी जो अगर आप यहाँ ना पहुँच पाती तो आप ना सीख पाती? व्हाट इज़ सो डिफरेंट दैट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म? यूथ के लिए देखिए, पहला तो मेरा ये एक ज़रूर होती है, उनको जो भी मुझे जहाँ जो भी प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से मुझे ऐसे लगता है कि यूथ को कोई चीज़ कन्वे हो रही है, तो मैं उन्हें ये ज़रूर कहती हूँ, जिस तरह आपने फोकस की बात की, कि यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ. बिल्कुल. एज सुन एज यू डू इट, यानी 17-18 जो आपके फॉर्मेटिव फेजेस हैं, फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ लाइफ है, उसमें आप फाइंड आउट कर लें आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, आपके एप्टीट्यूड, कहाँ आप लीड करना चाहते हैं अपनी लाइफ को. क्योंकि ये एक अजीब सूरत हाल मैं अक्सर देखती हूँ कि जी मैंने फलान दोस्त के कहने पे एमए इस चीज़ में कर लिया और मेरे चूंकि अब्बा ये कह रहे थे लिहाजा मैंने इधर कर दिया, लेकिन बहुत लेट इन द लाइफ दे रियलाइज कि जी ये वो हमारा कप ऑफ टी नहीं था और हमने कहीं और करना था. तो वो थोड़ा जो टाइम उसमें एक वेस्ट हो जाता है उस सारी चीज़ में. और दूसरा ये कि आप अपने फुल पोटेंशियल को पहुंच नहीं पाते हैं. तो मुझे ये लगता है कि फोकस इस चीज़ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहले एक्सप्लोर करें. बिल्कुल. जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे तो फिर आपको इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में भी आपका पर्सपेक्टिव बेहतर होगा. बिल्कुल. और जहाँ तक आप ये कह रही हैं लर्निंग, तो लर्निंग मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी का हर दिन आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है. और जिस तरह से हमारी जॉब होती है, हमारे में जाहिर है कि एक ये नेचुरल बात आ जाती है कि एक्सपोजर हर किस्म की क्लाइंटेल से, हर किस्म के लोगों से होता है. उसमें जाहिर है कि देर आर, अब जहाँ पे जैसे मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पे हमारा काम एंटी स्मगलिंग का है. अच्छा. विच मीन्स के लाइक स्मगलर्स आर द पीपल वी आर चेजिंग. तो वो भी एक अजीब डायनामिक्स उस चीज़ की होती है. उनका माइंड सेट रीड करना, उनको फिर उस तरह से उनके साथ आपने एक फाइट भी कर रहे हैं स्मगलिंग को रोकने के लिए, और एक उसमें बैलेंस भी मेंटेन कर रहे हैं कि जी जाहिर है कि आप गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं और पर्सनल हद तक आप उसको नहीं लेकर जाते. इस तरह की इश्यूज हैं. फिर उस तरह से हमारे कस्टम्स के ये काम भी होते हैं, पैसेंजर फैसिलिटेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन. तो अगर आप वो कैप पहन लें और आप ड्राई पोर्ट पे या किसी सी पोर्ट पे बैठे हैं या एयरपोर्ट पे बैठे हैं, तो फिर आपका काम होगा कि लोगों को फैसिलिटेट करें, उनके मसले हैं उनको हल करें. और यहाँ पे अगर आप हैं तो आप हर एक को चेज करें, डिफरेंट नजर से आपको देखना पड़ता है. तो ये जिंदगी आपको सिखाती है कि जो आपका रोल है, सबसे पहले आप उसे अंडरस्टैंड करें कि वो आपका रोल क्या है, और फिर उसके क्या तकाजे हैं, उसके मुताबिक अपने आप को कोशिश करें कि ढालते जाएं. ये वही बात है ना कि बैलेंस करना है. वही आपने कहा कि ड्राई पोर्ट पे वहाँ पर हैं तो आप वहाँ पर एक नेगेटिव नजर से नहीं देख सकते, या एक वो जिससे कहते हैं कि वो एक आप वो जो क्वेश्चन आंसर्स और वो जो एक उस तरह से सस्पिशियसनेस, एक चीज़ों को वो उस तरह से जो है शक की निगाह से देखने का एक अंदाज. वहाँ पर एक ट्रेडर को आप डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, एक स्मगलर को आप डिफरेंटली ट्रीट करते हैं. तो वो मुझे लगता है कि ये लाइफ हमें ये फिर सर्विसेज में ये बहुत सिखाती है कि मुख्तलिफ किस्म की कैप्स को कैसे पहनना है और उनको पहन के कैसे अपना काम करना है. मतलब मुख्तलिफ किरदार निभाने वाली बात है ना. ऐसे ही है. तो हम समझते सिर्फ एक्टिंग में आपको मुख्तलिफ किरदार करने पड़ते हैं, बट आई थिंक जाहिर है जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं, एक तो प्रोफेशन में डिफरेंट लोगों से डीलिंग एंड कमिंग टू द होम लाइफ, राइट. अब जाहिर है आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड देन you have your personal life is also a part of your life. How do you manage? होता मुश्किल है मैनेज करना. और लगता है ऐसे है कई दफ़ा तो ऐसा ब्रेकडाउन भी आता है कि बंदा सोचता है कि मैनेज कैसे हो पाएगा. लेकिन ये है कि मुझे ये लगता है कि अगर आप सोच लें कि मैंने चीज़ों को अहमियत देनी है और हर चीज़ is not my entire life, it is a part of my life. तो फिर उस हिसाब से आप चीज़ों को कुछ ना कुछ मैनेजमेंट उनकी बेहतर कर लेते हैं. सही. जब बच्चे मेरे I have 3 kids, माशाल्लाह. हाँ जी. तो जब छोटे थे ज़्यादा और उनको तवज्जो की ज़रूरत थी, तो फिर मेरी कोशिश होती थी कि ऐसी असाइनमेंट जो कि ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, उस तरफ अगर मैं रहूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. अब जब वो थोड़े बेहतर हैं, संभाले वाले हैं, कॉलेजेस गोइंग हो गए हैं. अच्छा, माशाल्लाह. जी. तो मैं फिर अब ये है कि अब जाहिर
ظاہر ہے سینیورٹی بھی ایسی آ گئی ہے, میری سروس کو بھی 22 ایئرز ہو گئے ماشاءاللہ, تو وہ یہ ہے کہ اب جاب بھی رسپانسبلٹی والی ہے جہاں پہ بھی ہے, اور ٹائم مانگتی ہے اور آپ کی اٹینشن مانگتی ہے, تو وہ ٹائم اور اٹینشن جو ہے وہ پھر دینی پڑتی ہے. اور اب اس وقت سہولت ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سفر جو ہے اپنی جگہوں کے اوپر سیٹل ہیں, دے آر ان دیر. اچھا, ایز اے ورکنگ وومن بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں سائمہ جی, بہت زیادہ. بلکہ میں اگر ذمہ داری کی بجائے ایک سٹیپ اہیڈ جاؤں, مجھے لگتا ہے کہ جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں نا, وہ چاہے اپنی فیلڈ میں جتنا مرضی ایکسل کر رہی ہو, بٹ فار سم آڈ ریزن ویمن لائک اس who have families and working at the same time, they have constant guilt. ایک گلٹ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ ایک عورت پن ہوتا ہے نا, تو آپ کے اندر وہ ایک ممتا, ایک گھر کو رکھنے والی, تو ہم جب باہر نکل جاتے ہیں تو ہم اچیو دنیا میں بھی کر رہے ہیں, بٹ سم ہاؤ وی ہیو دس گلٹ. ڈو یو تھنک کہ یہ ہونا چاہیے گلٹ؟ ڈو یو ہیو دیٹ آلسو؟ گلٹ تو جی ضرور ہوتا ہے. اس گلٹ کو میں نے کافی انالائز کرنے کی بھی کوشش کی کہ یہ گلٹ کہیں کسی کنڈیشننگ سے, کسی ایسے کلچرل وجہ سے میرے اندر موجود ہے, یا یہ نیچرلی میرے اندر موجود ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اٹس بوتھ, یعنی کہ کچھ ہماری کنڈیشننگ بھی ظاہر ہے ایسی ہے کہ جی گھر اور بچے اور وہ چیز جو ہے ظاہر ہے پرائیورٹی بھی ہے اس میں آپ کی, چونکہ ایموشنل بھی آپ کی اٹیچمنٹ ساری اس والے آپ کے رول کے ساتھ ہے, تو ظاہر ہے کہ ایک نیچرلی آپ کی اس طرف انکلینیشن ہے, اور گلٹ میرا خیال ہے پھر وہیں سے وہ جنریٹ کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ رہتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ گلٹ کا احساس ہونا چاہیے اتنا سا کہ ایک آپ کی توجہ اس طرف رہے کہ جی یہ جو میرا کام ہے یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے یا بہت اہمیت کا حامل ہے. ظاہر ہے کہ آپ باہر اپنے شعبے میں جتنا بھی ایکسل کر لیں, اٹ از گڈ, آپ نے محنت کی ہے, آپ نے وقت دیا ہے, ایکسل کرنا بھی آپ کا حق ہے. لیکن اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فلان کسی ایک ایسپیکٹ پہ توجہ دینی چاہیے تھی اور آپ نے نہیں دی, تو وہ گلٹ جو ہے وہ زیادہ بیئر کرنا ایک مشکل کام ہے. تو اٹ از کانسٹنٹلی اے جگلنگ ایفرٹ ایکچولی نا. آپ کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار میری جاب اگنور ہو رہی ہے, اور کئی دفعہ آپ سوچتے ہیں کہ میرا گھر اگنور ہو رہا ہے, تو اٹ از کانسٹنٹلی گلٹ اینڈ اے ٹو وے گلٹ ایز ویل, ناٹ ایون ایٹ دی ہوم, اور ادھر آپ جاب میں بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ادھر میں زیادہ. اچھا, ڈو یو ایٹ ٹائمز فیل, اسی چیز کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے, میں وہ چیزیں جو میں ایکسپیرینس کرتی ہوں نا, آئی وانٹ ٹو نو یو ایز ویل اباؤٹ یو, دیٹ مجھے یوں لگتا ہے کہ بحیثیت عورت یا بحیثیت ماں یا بحیثیت پروفیشنل, میں جس جگہ کے اوپر زیادہ وقت دینا شروع کرتی ہوں, جس طرح مالی جس ایریا میں پودوں کو زیادہ اٹینشن دیتا ہے وہ پنپنا شروع ہو جاتا ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ جب میں بزنس میں بہت ٹائم دے رہی ہوں تو میری بیٹی اگنور ہو رہی ہوتی ہے, گھر اگنور ہو رہا ہوتا ہے, اور وہاں پر پروفیشنلی آپ کو ریزلٹس مل رہے ہوتے ہیں. سو اگین اٹس وہ جس طرح سے ایک جسم, ایک نفس کی جنگ ہے نا اندر. آئی تھنک a woman fights with her profession and her personal life on daily basis. On daily basis you have to make a choice. Yeah, you کیا have میں to نے یہاں جانا ہے یا میں نے ادھر زیادہ ٹائم دینا ہے یا ادھر ٹائم دینا ہے. It is challenging. And I think keeping a balance in that's the beauty of it. All right, coming to your, actually before we go there, I just want you to give numbers to yourself. آپ 10 میں سے کتنے نمبرز دیں گی اپنے آپ کو پروفیشنلی, پروفیشن میں اپنے؟ یہ تو خود سے نمبر دینے والا تو بہت مشکل ہے. پتا ہوتا ہے نا انسان کو how much you are giving your effort اس میں, اور پرسنل لائف میں جو آپ وقت دے رہی ہیں, اور اس میں آپ کو کیا لگتا ہے اپنی اچیومنٹس کو دیکھ کے؟ مجھے بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ یہ لگتا ہے کہ نمبرز تو میں شاید نہ دے پاؤں, لیکن یہ ہے کہ I try to give my profession as well my better and best part. یعنی آپ دیکھیے کہ نارملی ہمارے ظاہر ہے آفیسز صبح میں ہوتے ہیں, صبح ہم آتے ہیں فریش مائنڈ کے ساتھ, تو ہم ظاہر ہے کہ اپنا ٹائم اپنے دفتر کو دیتے ہیں. اس کے بعد I get off normally at 4 or 5, اور پھر اس کے بعد گھر کو وقت دینا ہوتا ہے, بچوں کو وقت دینا ہوتا ہے. تو اس طرح سے میں یہ دیکھتی ہوں, جیسے اگر آپ کی بیٹی تو آئی ایم شیور تھوڑی ذرا ینگ ہوں گی, تو ینگر بچے جو ہیں ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان کی اسکولس کے ایشو, ان کے ہوم ورکس کے ایشو, پڑھائیاں, یہ سب چیزیں زیادہ توجہ شروع میں مانگتی ہیں.
माशाल्लाह जब बच्चे 17-18 साल में या उसमें हो जाते हैं तो आप उनको कम से कम उस तरह पढ़ा नहीं रहे होते, यू डोंट हैव टू अकम्पनी देम एवरीवेयर, तो उस तरह से फिर वो थोड़ी सी आपको एक ऑफ जो होता है ना मिल जाता है। तो मुझे ये लगता है कि मैंने दोनों तरफ बहुत कोशिश की है। शुरू में होम फ्रंट पे ज़्यादा कोशिश की, बल्कि इस वजह से मेरी जो पोइट्री का भी हम उस तरफ आएंगे जब, तो मैं बताना चाहूँगी कि फिर पोइट्री भी मैंने पिछले 4-5 साल से दोबारा उसको रिवाइव किया और उसको टेकअप किया, क्योंकि पहले इतना हेक्टिक हो जाता था सारा कुछ कि पोइट्री को बीच में अहमियत देना या तवज्जो देना या वक्त देना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता था। तो फैमिली ऑफिस इस तरह से चल रही होती थी आपकी जगलिंग। अब ये है कि अब चूंकि जहाँ पे भी आप पोस्ट होंगे बिकॉज ऑफ द सीनियर पोजीशन, और आपने चूंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट होना है तो जाहिर है पूरे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो वो एक बड़ी सीरियसनेस वो जॉब मांगती है। प्रोफेशनली भी मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला का ये बहुत शुक्र है कि मैंने मेहनत की और कुछ असूलों पे ज़िंदगी अगर गुजारी है, तो वो गवर्नमेंट ने या महकमे ने भी उसका बहुत ख्याल किया है और उन्होंने इस चीज़ को ऑनर किया है, और कैरियर में मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिली हैं। ब्यूटीफुल, सो यू आर लकी एट द सेम टाइम एंड हार्ड वर्किंग एट द सेम टाइम। अच्छा, आपने कहा कि मेरे उसूलों को देखते हुए मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली एंड ऑल दैट। एक औरत जो अपनी ज़िंदगी प्रोफेशनली भी गुजारी और हार्ड कोर एक ऐसे काम में, ये ऐसा काम नहीं है कि बस जाके बच्चों को पढ़ा के आप आ गए, मतलब मैं यकीन कीजिए मैं आपके चेहरे की तरफ देख रही हूँ तो मुझे आपके चेहरे पे ना 2 एक्सट्रीम चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। एक ये कि यू हैव अ वेरी प्लेजेंट स्माइल, यू आर वन पर्सन, वही जो हमने शुरू में बात की कि एक प्लेजेंटनेस भी है, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि जब आपको स्टर्न होना पड़े या व्हेन यू हैव टू बी फर्म विद पीपल, आई कैन फील, आई गेट दैट वाइब फ्रॉम दैट, वो भी मुझे महसूस हो रही है। सो द क्वेश्चन इज कि आप एक काम जो करके घर आते हैं तो बच्चों को वही वाली जो डांट को पड़ रही होती है, वो बच्चों को पड़ रही है, बच्चों को या इवन हस्बैंड के साथ कि बस बहुत हो गया और मुझे वो शक की निगाह से मियाँ को भी देखा जा रहा है, ऐसा तो नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये है कि आई एम ऑल्सो अ पोएटिस, तो वो जो स्टर्नेस वाला मसला है आप में आ जाता हो। हाँ जी, तो वो जो स्टर्नेस है वो तो मेरे से दफ्तर में भी मुझे लगता है एडवोकेटली यानी जितनी रिक्वायर्ड होती है वो नहीं हो पाती, उस कदर नहीं हो पा रही होती, अगरचे मेरी कोशिश होती है या अंदर से जाहिर है मैं ये कहूँगी कि इंटरनली आई एम अ वेरी फर्म पर्सन, तो आई वुड नॉट बज ऑन द मेजर प्रिंसिपल्स, लेकिन ये है कि आई वुड बी प्लेजेंट एंड आई वुड बी ट्राइंग टू अकोमोडेट द जेन्युइन पीपल एंड उनकी मैं करूँगी। लेकिन ये है कि जाहिर है कि रोल स्विचिंग, वही कैप चेंज करने वाली बात है कि घर आके आपने कैब चेंज कर देते हैं, तो कभी मिक्सअप तो नहीं ना हुआ? मिक्सअप नहीं हुआ, बल्कि बच्चों की तो ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि बच्चे बहुत ज्यादा मेरे वो लाडू टाइप जिस तरह की पंजाबी माँ सदके वाली नहीं होती, उस टाइप की मेरी बल्कि ज्यादा पर्सनैलिटी है घर में ना, कि बच्चों ने जो उल्टी सीधी फरमाइशें करनी है वो भी आके मुझे ही करनी है और सारी। हाँ जी, रियली। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाते हैं आपकी शायरी की तरफ। मतलब ब्यूरोक्रेसी, CSS, पढ़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ टाइप चीज़, अभी यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट योर प्रोफेशन, उसमें और दूसरी तरफ शायरी, और शायरी का अगर आप देखें तो रोमानवी होती है ना, इट्स रोमांटिसिज्म, ख्याल एंड ऑल दैट, इमेजिनेशन एंड फैसिनेशन। तो ये जो है ये कब आपके अंदर आपने महसूस किया कि ये बचपन से ही था ये वाला पार्ट? ये भी इसी तरह ही है। अच्छा, हाँ जी, एक्चुअली माय फादर वाज अ पोएट एज वेल, वही सारी बातें एक्चुअली वहीं से ही आ जाती है। Your baba's daughter. वहीं से आ गई कि वो चूंकि ही was a poet, उनकी 3-4 किताबें पब्लिश हुई हैं, तो वो घर में वो भी थी चीज एक मौजूद, तो बस वो somehow मेरे में ही वो सारी चीजें जो है ना वो अडॉप्ट हो गई, सरायत कर गई मेरे अंदर वो दोनों चीजें, तो इस वजह से वो भी शुरू से ही थी। कॉलेजेस में बल्कि ज्यादा थी, मतलब कॉम्पिटिशन्स में जाना या इस तरह से उसको करना, फिर उसके बाद जाहिर है नौकरी के बाद फिर बच्चे, शादी, और फिर उसमें एक थोड़ी सी स्लो डाउन जिसको कहते हैं आया। लेकिन ये है कि मैंने ये खुद अपने तौर पे तो ऑब्जर्व किया एज अ मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर कोई भी क्रिएटिव आदमी, पोएट है, राइटर है, कोई एक्टर है, किसी भी फील्ड में अगर
اس کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے یا کریٹیوٹی ہے اور اس کو وہ سپریس کرتا ہے زندگی میں بیکاز آف ڈفرنٹ کمپلشنز، جاب یا کوئی بھی چیز، تو وہ اٹ وڈ کریٹ اے ویری فرسٹریٹنگ فیلنگ ان دیٹ پرسن، اور وہ پھر وہ ایک نیگیٹیوٹی کی طرف ایک چیزوں کو لے جانا شروع کر دیتی ہے. تو مجھے یہ لگتا تھا پھر کہ میں اپنی اس جو ایک میرے اندر اگر ایک چیز ہے تو میں اس کو اس سے منہ موڑ کے جو ہے نا زیادہ دیر چل نہیں پاؤں گی، اور اٹ بیکیم ایکچولی ریئلی اوور بیئرنگ. تو پھر آئی ٹرائی ٹو کہ جی کچھ نہ کچھ میں اس کو کروں، ہاں اس میں لکھوں یا کوئی نہ کوئی کام کروں. تو وہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ میڈم پروین شاکر واز آلسو فرام کسٹمز. اچھا. تو شی از اے سینئر، واز اے سینئر، لیکن ہمارے جوائن کرنے سے پہلے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی، ویری ٹریجک ڈیتھ. تو جو ہمارے سینئرز تھے وہ بڑے پروموٹ کرتے تھے ایسی چیزوں کو نا، کہ ظاہر ہے ان میں وہ ذوق بھی تھا، ادھر ایک آپ کے پاس ایک ریناؤنڈ پوئٹ بھی آپ کے سروس میں ہو. تو مجھے انہوں نے بہت انکریج کیا. کچھ میرے ایسے سینئرز تھے who were batchmates of میڈم پروین as well. تو انہوں نے بہت زیادہ انکریج کیا کہ نہیں آپ اس کو ضرور کنٹینیو کریں اس طرح سے. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ مجھے محکمے میں بھی اس کی وجہ سے ایک گڈ اس سے ایک پہچان ملی، انکریجمنٹ ملی، باہر سے بھی مجھے بہت زیادہ انکریجمنٹ ملی. تو اس لحاظ سے یہ بڑی ریوارڈنگ رہی میرے لیے نا. ایک تو پرسنل لیول پہ اس لحاظ سے کہ وہ جو ایک پینٹ اپ فرسٹریشن اور ایک آپ کے اندر ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے اور میں اس کو وقت نہیں دے پا رہی، وہ بھی سبسائڈ ہو گیا، اور پھر اس کی وجہ سے ایک علیحدہ سے ریکگنیشن یا ایک الگ پہچان بھی آپ کی بن گئی. That's so beautiful. No, that's really amazing. I was so excited. تو جو آپ کی شاعری ہے اس میں کیا مطلب ہوتا ہے نا، مختلف لوگوں کا مختلف خاصہ ہوتا ہے، آپ کی شاعری کا خاصہ کیا ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے کوئی میری شاعری پڑھے پوری تو وہ اندازہ لگا سکے گا، لیکن میرا یہ خیال ہے جو میں اپنی شاعری کو سمجھتی ہوں، میں اپنی شاعری کو اپنا بیانیہ سمجھتی ہوں. اچھا. یعنی کہ اٹ از مائی نیریٹو آف واٹ آئی کم اکراس ان لائف. سو وہ جیسے بھی زندگی میں جو وقت گزرتے گئے، جو ایکسپیرینسز مجھے ہوتے گئے، یا جو میرے ایکسپیرینس نہیں بھی تھے، مشاہدے تھے صرف، ان کو بھی میں نے، ظاہر ہے کہ وہ میں اپنے سفر کو آپ سمجھیں کہ ایک لکھ رہی ہوں اور رقم کر رہی ہوں. تو آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کریں گی کچھ آپ کی ایسی چیزیں؟ رمضان کی چونکہ ٹرانسمیشن ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں سلام کے اور منقبت کے کچھ اشعار سنا دوں. بسم اللہ بسم اللہ. حضرت علی کی شان میں کچھ کیا اشعار ہیں جی. فصیلے کعبہ ہوئی شک کہاں علی آئے. واہ واہ. فصیل کعبہ ہوئی شک کہاں علی آئے، خدا بھی خوش ہے کہ اس کے یہاں علی آئے. واہ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ. شکریہ. بتا گئے تھے سبھی کو وہ رات ہجرت کی، بتا گئے تھے سبھی کو وہ رات ہجرت کی، جہاں سے جائیں محمد وہاں علی آئے. واہ واہ واہ، کیا کہنے. جہاں سے جائیں محمد وہاں علی آئے، اور بدر کا مارکا درپیش ہو کہ خیبر ہو، پکارا جائے مدد کو جہاں علی آئے. علی خدا کا بھی ایک نام ہے سو مشکل میں، علی خدا کا بھی ایک نام ہے سو مشکل میں، خدا نے خود یہ کہا ہے یہاں علی آئے. ذرا سا غور تو کر 14ویں رجب کا چاند، بتا رہا ہے شہ دو جہاں علی آئے. سبحان اللہ. اور سلام کے کچھ شعر میں آپ سے. جی بسم اللہ. کیا کہنے، سلامت رہیے. واہ واہ. خواتین حضرات، یہ جتنی دیر میں ہم ایک دوسرا سلام سنیں گے، یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی، بلکہ اگر میں کہوں کہ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، کہ اس دور میں جب مسجد نبوی میں لوگ بیٹھا کرتے تھے تو یہ پوچھا کرتے تھے کہ آقا ہم کس طرح سے مومن اور منافق میں فرق کر سکتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس محفل میں تم نے مومن اور منافق میں فرق کرنا ہے، علی کا نام لیا کرو، ان کا ذکر کیا کرو. جن کے چہرے کھل جائیں سمجھ جاؤ کہ یہ حق پر ہیں، یہ مومن ہیں، اور جن کے چہرے مرجھا جائیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ منافق ہیں، یہ باطل ہیں. تو یہ پہچان نام علی جو ہے ہمیں دیتا ہے. مجھے بہت لطف آیا آپ کا ماشاءاللہ. ایک شعر بھی ہے کہ جی بسم اللہ. تو نام مولا علی لے، ہاں عجب کرامت دیکھ، واہ واہ. قریب آئیں محب دوغلے پرے جائیں. واہ
یعنی پہچان ہی یہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو امام علی کے نام کا اتنا برکت ہے بے شک کہ جو ہے بغض والے منافقین سب ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں ان کا نام بالکل بالکل. وہ ایک اور بھی بات ہے نا اس کے حوالے سے اگر ہم کہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ میں نے ان ہستیوں کو ناپاکی سے دور رکھا ہے, نجاست کو ان سے دور رکھا ہے, تو جہاں پر ان کے نام آئیں تو لوگ پیچھے ہٹ جائیں تو سمجھ جائیں کہ ان کا کس قبیلے سے تعلق ہے. جی بسم اللہ. یہ سلام کے کچھ شعر ہیں کہ لٹا جو راہ محمد میں گھر حسین کا ہے, لٹا جو راہ محمد میں گھر حسین کا ہے, سو دو جہان میں غم معتبر حسین کا ہے. سبحان اللہ. نماز میں جسے تن سے جدا کیا گیا اور صدقے قربان, نماز میں جسے تن سے جدا کیا گیا اور قرآن خواں ہے سنا پر وہ سر حسین کا ہے. یہ ظلم والوں کو بتلا گئے شہ مظلوم, یہ ظلم والوں کو بتلا گئے شہ مظلوم, جہاں یزید کا لشکر ہو ڈر حسین کا ہے. کیا کہنے, بے شک. گناہ ثواب کی مد میں یہی سمجھ لینا, گناہ ثواب کی مد میں یہی سمجھ لینا, معاف ہوگا سبھی تو اگر حسین کا ہے. گناہ ثواب کی مد میں یہی سمجھ لینا, معاف ہوگا سبھی تو اگر حسین کا ہے. سبحان اللہ. خدا بھی راضیت المرضیہ پکار اٹھا, اللہم صل. خدا بھی راضیت المرضیہ پکار اٹھا, لہٰذا کون و مکان سر بسر حسین کا ہے. سبحان اللہ. لٹا جو راہ محمد میں گھر حسین کا ہے, سو دو جہان میں غم معتبر حسین کا ہے. جزاک اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے, بہت ہی خوبصورت الفاظ, خوبصورت انداز. اللہ آپ کی قلم کو اور قوت عطا فرمائے, تقویت دے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اٹ واز ریئلی فن, بہت مزہ آیا مختلف آپ کی زندگی کے اینگلز اسپیکٹس کو دیکھ کر. مجھے بہت خوشی ہوئی اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ یہاں پر آ کر میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں. اینڈ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا. آئی ہیو بین سیئنگ یو آن دا ٹی وی اور بہت خوشی ہوئی مل کر. بہت شکریہ جی سائمہ جی, اٹ واز ریئلی پلیزر ہیونگ یو اوور. اور آپ نے جو سلام پڑھا اسی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد کہ حسین منی وانا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. خواتین و حضرات, ایک اور شعر یہاں پہ بہت جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. آپ کا ذوق رکھتی ہیں کہ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ. یہ دین جو ہے دین اسلام کے جس کی آپ مینیفیسٹیشن بالخصوص اس رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ, میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. تو یہ خواتین و حضرات جن کے دلوں میں حسین بس جاتا ہے, امام حسین علیہ السلام, کیا عالی مقام ہے, کیا شان ہے. جب وہ آپ کے دل میں بس جاتا ہے تو پھر جی چاہتا ہے کہ اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم اس زندگی کو حسینی بن کر اور حق پہ رہ کر گزاریں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح سے زندہ رہیں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے کہ اس کے عبد اس دنیا میں زندگی گزاریں. آمین یا رب العالمین. جی رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. جی اختتام پہ پہنچ گئے ہم اپنے پروگرام کے, اور یہ جو سیگمنٹ ہے ہمارا بک ریویو, اس میں ہم ہر روز ایک نئی کتاب آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ ہم جو ایک بک فرینڈلی ماحول ہے اس کو بحال کر سکیں. ہم سب جانتے ہیں کتابوں سے بہت دوری ہو چکی ہے. آج جو کتاب ہمارے پاس ہے وہ پروفیسر ارشد جاوید صاحب کی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, نام ہے اس کا کامیاب شخصیت. ہم سب جانتے ہیں نا کہ ہماری زندگی جو ہے مختلف تجربات ہوتے ہیں. کبھی انسان ہنستا ہے, کبھی روتا ہے, کبھی مایوس ہو جاتا ہے, کبھی بہت پر امید ہو جاتا ہے, اور یہی تمام ایکسپیرینسز, یہی تمام جذبات, حالات, واقعات, احساسات جو ہیں مل کر ہماری زندگی بنتی ہے. اور اس زندگی کو اپنی سوچ سے, سیلف ہیلپ سے آپ کس طرح سے بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں, یہی بتایا گیا ہے کامیاب شخصیت کے حوالے سے. وہ کون سے اصول ہیں کہ جن کو اپنی زندگی میں شامل کر کے آپ ایک
کامیاب شخص بن سکتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں اور وہ تمام عناصر جو ایک کامیاب شخصیت میں ہوتے ہیں ان کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور پھر اس کے اوپر چلتے ہوئے ایک کامیاب شخص بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجئے انشاءاللہ بہترین زندگی گزرے گی۔ جی اب وقت ہو گیا ہے، آپ سے اجازت مانگیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، پڑھیے، تعلیم حاصل کیجئے، ادب کے قرینے سیکھتے ہوئے خوبصورت بنائیے اپنی زندگی کو، اور اپنا اور اپنوں کا بے انتہا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم